अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी उसका नाम है इश्क तो यार तो हार तो। बहुत ही अच्छा नावल है, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। कंप्लीट नावल है और इस तरह के बहुत सारे नावल पढ़ने के लिए मेरे चैनल का विजिट कर सकते हैं आप। और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक भी करें। चलें अब बढ़ते हैं नावल की तरफ। कराची के गुलबर्ग टाउन के एक घर में दो भाई अली और फराज रहते थे। दोनों भाइयों की अनथक मेहनत के बाद उनकी अपनी गारमेंट्स की फैक्ट्री बनी और अब उनका कारोबार मुल्की पैमाने पर अच्छा चल रहा था। अली का एक बच्चा हराज यानी अली और बीवी जोया अली। फराज की बच्ची हिया फातिमा और नजमा फराज बीवी थी। हराज और हया का निकाह उनके दादा जान ने अपनी वफात से पहले करवाया, जब हया 15 वर्ष की थी और हराज 20 वर्ष का था। दोनों बच्चे अपने घरों के लाडले थे। हराज बीएस कर रहा था और साथ में अपने बुजुर्गों के कारोबारी मामलात भी संभालता। हया एफएससी कर रही थी। वक़्त गुजरने के साथ पाकीज़ा बंधन के ज़ेरे असर हराज के दिल में अपनी महबूबा के लिए नेक जज्बात परवान चढ़ने लगे और जल्द ही मोहब्बत में भी बदल गए। हया भी बहुत सुघड़ और सलीका-शार बच्ची थी। हया चाय बना दो, सर में दर्द है। हराज जब अंदर आया तो वो सर में पहन लिए टेस्ट की तैयारी में मगन थी। सफ़ेद आंचल सर पर ओढ़े नंगे पाँव किचन गई थी। चाय चूल्हे पर चढ़ाती में तुलसी लगाई किताब पर थी, जैसे कि माहिर हो इस काम की। दुबली पतली लंबी सी नाक, नाजुक प्यारी सी बुरी आंखें जो सामने वाले को कायल करने में कोई कसर न छोड़ती। लंबे भूरे बाल जो खुले थे सफ़ेद आंचल से नज़र आते। होंठ नाजुक से, देखने में यूँ लगता जैसे वो हूर हो, लेकिन वो एक आम सी चाल चलन वाली आम नकोश की मालक लड़की थी। कॉल उसके चाय बनाकर हराज के लिए ले गई। राज जी जाने राज वो आंखें मूंदे लेटा था। मुझे ये सवाल करवा दे वरना डांट पड़ जाएगी, मुस्लिम से कहती। वो उससे कायल कर जाती। और 10 मिनट तक वो समझ चुकी थी चाय की कीमत वसूल हो गई ना। नो तो फिर कुछ नहीं, मैं चलती हूँ, नींद बहुत आई है, खाना भी लाई हूँ, खा लीजिएगा, फ़ी अमान अल्लाह। क्या हुआ बच्चे, आजकल बहुत मुस्तरब हो। जोया उसके बाद सुलाहती फिक्रमंद दिखाई दे रही थी। नहीं अम्मा, बस हया की वजह से फिक्रमंद हूँ। आजकल बहुत उलझी उलझी लग रही है। खाना खाते हुए भी ध्यान कहीं और होता है। पढ़ाई में तो माशाल्लाह अच्छी है बहुत, लेकिन कुछ तो है जो उसे खा रहा है। इतनी परेशान तो वो 17 सालों में कभी ना हुई थी। मेरे बच्चे पूछ लो, अम्मा नहीं बताएगी, टाल जाती है। कोई काम भी बोलो तो करके भागने वाली बनती है। वो खुद उलझ रहा था। तुमने उसे कहीं कोई आँख तो नहीं दिखाई? कसम ले लें अम्मा रब की, मैंने तो उससे वैसे छुआ तो क्या दिखा भी नहीं। वो फ़ौरन सीधा होता बोला और कमरे से भाग गया। इतवार का दिन होता ही बहुत मुश्किल है। नाश्ता करने के बाद सारे घर की सफाई सुथराई और कपड़े धोने सुखाने के बाद इस्त्री करके अपना सारा काम करके वो पढ़ाई करने लगी। थकन से चूर होकर नमाज मगरिब अदा करती, रोटियां बनाती। ईशा का वक़्त हो गया था। उसने नमाज अदा की, बर्तन धोए और हराज को चाय देने छत पर चली गई। वो अपनी असाइनमेंट बनाने में मगन था। उसका कफ रखती खुद बालकनी में आ गई। स्काई कलर के स्कूल में मलबूस मौसम खज़ां की हवाओं की खुशामदीद कर रही थी। आंचल सर से सिर रखकर कंधे पर झूलने लगा, लेकिन चाय का मग थामे खुद से बेनियाज पलक तकने में मगन थी। ऐ मेरे प्यारे परवदिगार, ऐ मेरे पालने वाले, मुझे सिर्फ तेरी तलब है। बगैर किसी भी दिखावे और खोट के मुझे सीधी राह दिखा। मुझे अपना बनाने में अधूरी हूँ। मुझे अपनी मोहब्बत अता फरमा। मुझे वो राह दिखा जो तेरे तरफ तक आए। मैं जन्नत का सवाल करती हूँ, वो भी तेरी शानदार तख्लीक है मौला, अपने खूबसूरत नामों के वास्ते। वो निगाहें झुका गई थी। चाय ठंडी हो चुकी थी तो उसने रख दी, क्योंकि वो नहीं पीती थी। वो नहीं समझ पा रही थी कि वो क्या मांगना चाह रही है, लेकिन अल्लाह पाक तो दिलों में छुपे ख्यालात से भी वाकिफ़ है ना। क्या बात है मेरी हिया, आजकल बहुत उलझी हुई है। ज़ार वो लम्हे भर रुकती। एक बात पूछूं, वी आर मुस्लिम्स? ऑफ कोर्स हम मुसलमान हैं, वो चाय पीते बोला था। कैसे मुसलमान हैं? ज़ार जिनको अपना मुल्क भी गैर मुस्लिम मानता है। वो उसकी जानब देखते हुए बोली, हीरे की कीमत जो आज जानता है वो मुझे से बोला था, लेकिन दिल की हालत तो उसका रब जानता था। लेकिन हीरा असली ना हो तो उसकी हालत क्या होती है ये जानते हैं। वो उसे देखते बेयकीनी से बोली थी। पता है ज़ार अली, जब अल्लाह किसी के दिल में लगन लगा देता है ना, तो फिर उसके दिल की दुनिया उथल पुथल हो जाती है। वो जैसे अपनी जस्तजू में लगा दे ना, उसे संवार देता है। राज मैं अपने रब को ढूंढना चाहती हूँ, उसकी जस्तजू में खाक हो जाना चाहती हूँ। वो अपने लिए में बोली जा रही थी जब हज़ार ने उसके कंधे से थाम कर अपने सामने किया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है याजान कि इस सफ़र में तुम मुझे खो दोगी, अपनी हस्ती को मुझे तुम हम सबको फना कर दोगी। वो किसी खौफ के साए में बोला था। राज वो जिसके दिल में अपनी जस्तजू डाल देना, उसके लिए दुनिया भी मैनी कर देता है। चलती हूँ ज़ार, मुझे सोना है, मैं बहुत थक गई हूँ। सफ़र हयात में वो धीमी रोश पर चलते उसकी निगाहों से दूर हो गई थी। इतने बड़े कॉलेज में हया की एक ही सहेली थी, सोनिया वहाब। बाकी लड़कियां तो उसके कादियानी होने का सुनते ही भाग जा खड़ी होती थी। कॉलेज से वापसी पर वो जामिया बैतुल इस्लाम जाती और 5 बजे आती। आ गई बच्चे, आज तो बहुत लेट हो। जोया के पूछने पर उसने बैग रखते बोला, अम्मा ट्यूशन जाती हूँ, अगले पेपर है, अच्छा खाना लगाओ। नहीं अम्मा, चाय बनाती हूँ, बस वो पीऊँगी। अम्मी कहाँ है?
वो अस्पताल गई हैं। वो बाथरूम के दरवाजे पर रुकी। आपके बाबा की तबीयत? बाबा को क्या हुआ अम्मा? वो इन्हें कहीं अम्मा बताती ना। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है उनके साथ बोलते बोलते। कुछ नहीं हुआ, बस बुखार हुआ है। मेरी बच्ची फ्रेश हो जाओ। रात 10 बजे तक वो बेचैन रही थी। उसके पास मोबाइल भी नहीं था कि कौन किसी को फ़ोन कर लेती है। राज भी आज लेट आया था तो अभी परेशान थी। 11 बजे के करीब वो घर लौटे रहे थे। अब्बा क्या हुआ आपको? वो प्यार से पूछने लगी। मेरा बहादुर बच्चा, वो बुखार हो गया था। सर्दियों का मौसम जो आ गया है। वो अपने वालिद के सीने से लगी बैठी थी। तुम सो जाओ। उसकी जुस्तजू दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसने कुरान पाक तफसीर के साथ पढ़ना शुरू कर दिया था। अब तो उसके बैग में भी कुरान पाक मौजूद था। रात का खाना खा के वो सब हाल में बैठे थे। वो अपने टेस्ट की तैयारी में मगन थी जब हराज ने उसके बैग को गोद में रखते अलानिया चेकिंग शुरू की। अचानक हया की नज़र पड़ी तो उसका सांस अटकने लगा। ज़ार, बैग वापस कर दो मेरा। क्यों? लेमन सूट में बालों का जुड़ा बनाया आंचल गले पर ये उसके दिल में जा लगी थी। क्योंकि मेरा बैग है ये। वो गर्ल्स का बैग प्राइवेट यूनिट सामान भी होता है। उसकी गोद से चपटा मारते ले चुकी थी और अपना सामान समेटे कमरे में भाग गई थी जबकि सब हक्का बक्का रह गए थे। वो नमाज़ फजर अदा करके कुरान पाक खोले सबका शुक्र अदा कर रही थी क्योंकि अगर राज बैग खोल लेता तो कुरान पाक सब देख लेता, लेकिन उसके रब ने उसे बचा लिया। अभी उसने कुरान खोला ही था कि सामने आने वाली आयतों के होश उड़ गए। क्या लोग इस घमंड में है कि अपनी बात पर छोड़ दिए जाएंगे? क्या मेहमान लाए और उनकी आजमाइश ना होगी? बेशक हमने इनसे अगलों को जांचा तो ज़रूर अल्लाह सच्चों को देखेगा और ज़रूर झूठों को देखेगा। क्या ये सच समझे हुए हैं कि जो बुरे काम करते हैं कि हम उनसे निकल जाएंगे? क्या ही बुरा हुक्म लगाते हैं? जिसे अल्लाह से मिलने की उम्मीद हो तो बेशक अल्लाह की मियाद ज़रूर आने वाली है और वही सुनता और जानता है। जो रब की राह में कोशिश करे तो उतने ही भले को कोशिश करता है। बेशक रब बेपरवाह है और सारे जहान से। बेशक जो लोग ईमान लाए और भले काम किए हम ज़रूर उनकी बुराइयां उतार देंगे और ज़रूर उन्हें उनका काम का बदला देंगे जो उनके सब कामों में अच्छा था। वो अंदर तक कांप गई थी। फलक को देखते वो रो दी थी। उसे अब पता चला था कि अल्लाह उसे उससे बेखबर ना था, वो उसे देख रहा था। "ऐ अल्लाह, मुझे राह दिखा, मेरी रहनुमाई फरमा। मैं अपना मामला तेरे सुपुर्द करती हूँ। तू ही मेरा हाथ थाम ले।" हस्ब मामूल वो तैयारी करके अपने वक़्त से पहले आज निकल गई थी। शायद अपनी मंज़िल तलाशने गई थी। पेपर्स भी नज़दीक थे। वो सारा दिन था हार के घर आई थी तो पता चला कि दूर के रिश्तेदारों की शादी है। सालन बना दिया मैंने। हया आते आते रात तो हो गई थी। तुम अपना ख्याल रखना। हो जाएगी। तुम अपना ख्याल रखना। उसने खाना खाया और कमरे के काम में घर के काम में मगन हो गई। उसे इशा की अजान हो गई। फ्री होते वो नमाज अदा करके रोटियां बना के साथ ही चाय बनाती थर्मोस में डालती किचन से निकली। पिंक कलर का सूट पहने, दुपट्टा गले में लिए, सिंपल से जूते पहने अभी कमरे में गई थी कि गधे से जलसर से सींगों की तरह गायब हो गई। उसका ऊपर का सांस ऊपर अटक गया। दूसरी मंजिला घर था उनका, लेकिन मुकम्मल बंद। ऐसा बिजली जाती तो घुप अंधेरा हो जाता। वो भी कैद हो गई थी। चार्जिंग लाइट भी नहीं थी। उससे मोबाइल की भी इजाज़त नहीं थी। मज़े की बात, दरवाज़ा भी बाहर से बंद था। उससे इतनी ठंड भी में भी पसीने आने लगे थे। हराज भी लेट था। चाबी उसके पास थी। वो दूर उदय इब्राहिम का वेट करते अंदाजे से चलते लगी थी। सीढ़ियाँ उतरते रात के 9 बजे वो सीढ़ियों से चलने लगी और तकरीबन उधर आई थी, पर अचानक दरवाजे पर दस्तक के बायस ध्यान हटा तो दरवाज़ा बरकरार न रख सके और ज़मीन बोस होगी। आवाज़ सुनकर हराज भागता आया। उसका सर सोफे से बुरी तरह टकराया था। मोबाइल की लाइट ऑन करके उसके पास आया। हया के सीने से लगी। वो बिलक बिलक कर रो दी थी। वो भी हवास बाख्ता हो गया। पानी पिलाया था। क्या हुआ? घर में मुझे अकेला छोड़ दिया। मेरे पैर नज़दीक को मेरा ख्याल नहीं। लाइट भी चली गई, वरना मेरे पास फ़ोन है। न के पूछूं कोई कब आएगा। इतनी बेएतबारी। अच्छा रो नहीं, मैं ला दूंगा। आप भी बस कर देंगे। कोई एहसास नहीं मेरा किसी को। वो उसे खुद से दूर करती बोली थी। यार रो मत, मैं बेचैन हो जाता हूँ। वो इसका चेहरा साफ करते बोला था। फिर राज ने उसे अपने साथ खाना खिलाया और उसके कमरे में सुला के बाहर आ गया। उसने इतवार के हिस्से का काम कल कर लिया और आज वो नाश्ता बनाकर अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हो गई। हराज ने दस्तक दी और दरवाज़ा खोला। "हया, तैयार हो जाओ, घूमने चलते हैं ज़रा। एजाज़ पर परमिशन नहीं मिलेगी। रहने दें, वैसे भी पेपर्स नज़दीक हैं।" 2 मिनट समझ आई। उसके माथे पर उंगली रखते बोला। और वो जब बाहर निकली तो स्याह वाया दस्ताने और बंद जूतों में खुद को ढांपने निकली थी। उसे अब एहसास हुआ कि सारा दिन पढ़ने में गुजर गया। घर वाले खाना देकर चले गए थे उसे। मगरिब के वक़्त वो ज़ोया नजमा की इजाज़त से लेकर उसको निकला था। वो साहिल समुंदर पर गई, उसे आइसक्रीम खिलाई, एक मोबाइल भी लेकर दिया। हया की खुशी देनी थी बिल्कुल छोटे बच्चों जैसी। वो घर लौटे और हया ने तहे दिल से हराज का शुक्रिया अदा किया
ایمان والوں کو وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک نہ کیا اور اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، کیا وہ وہی سچے ہیں؟ تم فرماؤ، کیا تم اللہ کو اپنا دین بناتے ہو؟ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ محبوب، وہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے۔ تم فرماؤ کہ اپنے اسلام کا مجھ پر احسان مت رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تم کو ہدایت کی، اگر تم سچے ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے آسمان و زمین کے سب عیب، اور اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ وہ اندر تک کانپ گئی، اس کا رب اس سے کتنے پیارے انداز میں مخاطب تھا۔ وہ آنسو صاف کرتے ایک عزم کے ساتھ اٹھی تھی۔ آج حراز کا برتھ ڈے تھا تو اسے تیاری بھی کرنی تھی۔ حسب معمول وہ کالج سے گھر لوٹی تو گھر تیاری میں مگن تھے۔ اماں، کیا ہوا؟ تمہارے تایا کے دوست فوت ہو گئے ہیں، اسلام آباد میں ہماری ٹکٹس ہیں، آپ بھی جائیں گی؟ وہ حیرت سے بولی تھی۔ میری جان، جانا تو پڑے گا نا؟ وہ اس کے گال پیار سے سلاتے بولی تھی۔ اماں، مجھے بھی آپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ چڑ گئی تھی۔ بیٹا میرا بچہ، بس کل تک آ جاؤں گی، اسی ہفتے میرے پیپرز ہیں میرا بچہ، اللہ حافظ۔ وہ اسے گلے لگاتے بولی تھی۔ وہ ماں کو جاتے دیکھتی رو دی تھی۔ شام میں وہ بازار گئی تھی، سونیا کے ساتھ کیک اور کچھ ضروری سامان لے کر گھر لوٹ آئی تھی۔ مسلسل تھکان اس کے اعصاب پر حاوی ہونے لگی تھی۔ اس نے بریانی بنائی، ساتھ میں فالودہ بنا لیا، زار کا فیورٹ یلو کلر کا سمپل فراق پہنا، بالوں کا جوڑا بنایا، دوپٹہ حجاب کے لیے بلیک سے پہنے وہ تیار تھی۔ حراز کے استری شدہ کپڑے اس کے کمرے میں رکھے تھے۔ وہ گھر آیا، نہا کر تیار ہوا تھا۔ حیا کے کمرے میں اسے دیکھا، پورا گھر چھان مارا، لیکن وہ نہ ملی۔ وہ حواس باغ تھا۔ چھت کی لائٹ آن دیکھ کر وہاں پہنچا تو سامنے ٹیبل پر بریانی کی ٹرے اور کیک پڑا تھا، ساتھ میں موم بتیاں جلاتی وہ اسے وش کرنے لگی تھی۔ حیا، وہ اسے سینے سے لگائے لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اسے تو نہیں کرتے جانے اظہار، وہ پریشان ہو گیا تھا۔ اچھا نا کیک کاٹیں؟ حیا، تم ٹھیک ہو؟ جسم گرم لگ رہا ہے۔ کہ کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہوں، کیک کاٹیں، جلدی کریں۔ انہوں نے کھانا کھایا۔ حیا کا درجہ حرارت بڑھنے لگا تھا، گال سرخ ہونے لگے تھے، آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ وہ برتن دھو کر سمیٹنے لگی۔ کمرے میں جا کر وہ مشکل کپڑے بدلے اور بیڈ پر بیٹھی تھی۔ حیا، تم اٹھو، ہسپتال چلو۔ ٹھیک ہوں میں۔ ٹھیک نہیں ہو؟ اس کی الماری سے چادر نکالی اور اسے سہارا دے کر لان میں لایا۔ تب تک وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے پھر سے کمرے میں لٹا کر ڈاکٹر کو گھر بلایا۔ موسمی بخار بھی ہے اور یہ کافی عرصے سے کسی ٹینشن میں ہے، لگ بھگ کوئی 9-10 ماہ سے۔ اس کی یادداشت کو کافی خطرہ ہے، خیال رکھیے ان کا اور ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں۔ وہ حیران رہ گیا کہ اسے انجیکشن لگ گیا تھا، دوائی وہ لے آیا تھا، کچھ سوچ کر وہ اسے کمرے کی تلاشی لینے گیا تھا۔ خرقہ جو اس کے ہاتھ لگا وہ اسے سر تا پاؤں ہلانے کے لیے کافی تھا۔ قرآن پاک کی بہت سی آیات ہائی لائٹ ہوئی تھیں اور قرآن کے الغاف میں کاغذ تھے جو جان زار کی بدلتی سوچ پہ عقیدے کے گواہ تھے۔ اس نے سب چیزیں جگہ پر رکھیں اور شدت پر اس کے ماتھے پر لمس چھوڑتے کسی خوف کے زیر اثر باہر نکل آیا۔ اگلا پورا مہینہ حیا کا پیپرز میں مگن گزرا تھا۔ وہ گھر سے کالج کی ہو کر رہ گئی تھی، جانے کے باوجود بھی وہ جامعہ نہ جا سکی تھی۔ آج وہ جامعہ گئی تو اس کی ٹیچر اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ آؤ حیا بچے، پیپرز کی وجہ سے نہیں آ سکی، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ جی بولو بچے۔ مجھے ایمان والوں میں شامل ہونا ہے، سچے لوگوں میں شامل ہونا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان بردار بننا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچے، اب پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد۔ وہ ہچکیوں سے روئی تھی۔ اللہ مجھے ہمت دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الحمدللہ۔ وہ سجدے میں دھڑام سے گری اور پھر پتہ نہیں کب تک روتی رہی تھی۔ بچے، یہ راستہ بہت دشوار ہے لیکن اللہ کے پیاروں کے لیے بہت آسان بھی ہے۔ اب ہمت رکھنا، آزمائی جاؤ گی، ہلائی جاؤ گی، پیارے بھی کھونے ہوں گے۔ سو سہلاتی باہر نکل آئی تھی، منہ دھویا، نماز اثر بعد جماعت ادا کر کے نکل گئی تھی۔ آج وہ حیات تھی، صرف حیا فراز۔ اس کے گھر والے بھی آ گئے تھے۔ وہ چھت پر کھڑی تھی جب نجمہ مٹھائی لائی اور وہ کھاتے پوچھنے لگی، تمہاری شادی ہو جائے گی اسی مہینے حرار کے ساتھ، کل سے تم چلی جانا حرار کے ساتھ شاپنگ پہ۔ اماں، اسے دھچکا لگا تھا۔ مجھے کچھ وقت دیں، اتنی جلدی نہ کریں۔ وہ جانتی تھی اب اس کی ایک بھی نہیں سنی جانی۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، فی امان اللہ، شب خیر۔ ابھی وہ بیٹھی ہی تھی کہ دستک ہوئی، ساتھ ہی حرار گرین شرٹ بلیک پینٹ سے تن کی اندر داخل ہوا۔ حیا، بات کرنی ہے تم سے۔ وہ بیڈ پر بیٹھا تھا لیکن آج حیا کچھ فاصلے پر بیٹھی تھی، ایک مہینے سے مصروف تھا۔ پیپرز آ گئے میرے، ادھر سے نئے لوگوں کے ساتھ ڈیل، وقت ہی نہیں ملا کہ بات کر سکوں۔ آزمائش میں انسان تنہا رہ جاتا ہے حرار صاحب۔ میری سالگرہ والی رات حیات، مجھے ڈاکٹر کی باتوں نے حیران کر دیا۔ پھر میں نے تمہارے کمرے کی تلاشی لی، ملنے والا سامان میرے ہوش فنا کرنے کے لیے کافی تھا۔ مجھے قرآن پاک ملا اور اس میں بہت سی ہائی لائٹ تھیں آیات۔ تو حیرت کی بات ہے، مسلمانوں کے گھر سے ایسی اشیاء برآمد ہو جاتی ہیں۔ اس کا لہجہ کچھ عجیب تھا جو اسے چبھا تھا۔ حیا، تم جانتی ہو میں کیا کہنا چاہتا ہوں، تکلیف کیا ہے تمہاری؟ وہ بھی دھیرے سے بس لب چبا کر بولا۔ حرار مجھے پوچھے بنا رخصتی کی تیاریاں شروع کیوں؟ ایک بات جان لیں حراز علی، میں ہرگز یہ شادی نہیں کروں گی۔ وجہ؟ وہ اکھڑ گیا تھا۔ آئی ایکسپٹ اسلام، الحمدللہ۔ تو کیا آپ میرے لیے اپنا مذہب چھوڑ سکتے ہیں؟
وہ چٹکے سے کھڑا ہوتا، اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کیا تھا۔ بکواس بند، تمہاری آواز کمرے سے باہر نہ جائے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ شکر ہے دروازہ بند ہے۔ اور ہاں، وہ اس پر جھکتے بولا تھا، میں اپنا مذہب کبھی نہیں چھوڑوں گا، نہ تمہارے لیے اور نہ کسی اور کے لیے۔ اور ہاں، اب یہ بات بڑوں میں کسی کو پتہ نہ چلے، سمجھ آئی؟ صبح تیار رہنا، لے جاؤں گا شاپنگ پہ۔ وہ جانے کے لیے مڑا بھی تھا کہ اس کی آواز پر چونکا۔ فراز صاحب میری بات بھی کان کھول کر سن لیں، حیا فراز بھی اس شادی سے انکار ہے، اب کسی میں دم ہوا تو منا لینا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے ہر ڈرمی سے بولی تھی، تم منحوسہ ہو میری، اور میں طلاق نہیں دوں گا۔ نہیں حراز، اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک بھی اپنا مذہب بدل لے تو نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا کیا اس کے سر پر فلک گرا تھا؟ حیا وہ اس کے کندھے تھامے لگا تو وہ پیچھے ہوئی۔ حیا یور فادر از ہارٹ پیشنٹ۔ وٹ؟ وہ دیوار سے جا لگی تھی، لمبے لمبے سانس لیتی، وہ اس سے ٹھیک نہ لگی تھی۔ ساری غلطی میری ہے حیا کہ میں تم پر نظر رکھتا تو ایک ایسا دن نہ دیکھنا پڑتا مجھے۔ اب پیار رکھنا۔ حراز میں آپ سے شادی نہیں کروں گی، میرا آخری فیصلہ ہے، یاد رکھیے گا۔ اور اتنی بڑی بات چھپائی مجھ سے سب نے بہت مشکل سے ضبط کرنے لگی خود پر۔ حراز نکل گیا، وہ جانتا تھا کہ یہ ضدی لڑکی ایک انچ بھی اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ بچے اب اپنی پسند کی شاپنگ کر لیں، سوچا مان ہوتے ہیں 400 مان ہوتے ہیں بچیوں کے۔ فراز پیار سے بولے تھے، بابا جانی مجھے یہ شادی ابھی نہیں کرنی، اماں کو بتایا تو تھا، یا ابھی یہ موضوع وقت ہے؟ حراز اس کی کلائی سے تھامے اسے وہاں سے لے جانے لگا تھا۔ رکو حراز، کیا بات ہے بیٹا؟ حیا بھی کچھ دنوں سے پریشان تھے، تم بھی ٹھیک نہیں لگ رہے۔ فراز نے اسے روکتے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں چاچو، یہ تو بچی ہے، میں ہینڈل کر لوں گا اسے، آپ پریشان مت ہوں۔ وہ اس کی کلائی دبوچے بولا، لیکن وہ مسلسل آزادی کے چکر میں تھی، وہ ہماری بھی بیٹی ہے، اگر انکار کر رہی ہے تو وجہ ہوگی۔ فراز علی بھی بولے تھے۔ حراز ہاتھ چھوڑے میرا، گولڈن ڈریس سے بٹن کی مسلسل جدوجہد کے باعث آنچل گلے میں آ گیا۔ نفیس سے بوندے اور کلائی پر بندی گھڑی، ساتھ ہی کالی نفیس چیپل اس کے حسن میں خوبصورتی کا سبب بن گئی تھی۔ حراز نے کلائی چھوڑی تھی، وہ غضبناک ہوتے آئندہ اسے وارن کرنے لگی تھی، آئندہ مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو ہاتھ توڑ دوں گی، آپ کی ملکیت نہیں ہوں آپ کی۔ حیا یہ کیا بکواس ہے؟ اور شوہر سے بات کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ نجمہ اسے تھپڑ لگاتے بولی تھی۔ شوہر نہیں ہے میرا اب حراز سے، میرا کوئی رشتہ نہیں ہے میرا۔ چپ حیا، چپ ہو جاؤ مت، رشتوں کو پامال کرو تم۔ حراز پوری زندگی میں آج چلایا تھا آقا، بس چلتا تو حیا کو گاہ کر دیتا۔ حراز آج نہیں، فیصلہ ہونے دو، آج مجھے اس کرب سے نکلنے دو، اب مجھے میں مزید راز بن کر رہنے کی ہمت نہیں ہے۔ وہ جس کرب سے گزرتی تھی حراز چپ ہو گیا تھا۔ حیا سب کھو دو گی، سب کچھ۔ بہت ضبط کے بعد بھی ایک موتیا اس کی گال پر بہہ چکا تھا۔ بولی، ایسی کیا بات ہے جس نے حراز اس کا ضبط چھین لیا؟ حیا بولو۔ فراز چلانے لگا، میں اسلام قبول کر چکی ہوں بابا جانی۔ حراز صاحب میرے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء ماننے سے انکاری ہیں۔ حیا فراز شادی سے مسلمان مرد سے کرے گی؟ چراغ فراز نے اس نازک جان پر تھپڑوں کے برسات کر دی، باقی سب کو اکا بکا رہ گئے۔ بغیرت اللہ، تم مر جاتی، تمہیں موت آ جائے، مزید مذہب نہ چھوڑتی تم بے حیا۔ بس کر دیں چاچا جان، بس کر دیں، اللہ کا واسطہ وہ معصوم ہے۔ حراز جب اسے نہ بچا سکا تو اس کو سینے سے لگائے اس کے حصے کی مار کھانے لگا۔ جب وہ مار کھا کر تھک گئے تو وہ لڑکھڑاتے قدموں سے بنا آنچل کے اپنے باپ کے قدموں میں گری اور ان کے ہاتھ تھامے بس وہ جھک گئی۔ میرے پیارے بابا جانی، اس کائنات میں مجھے آپ سے پیارا کوئی نہیں ہے، اس لیے میری دلی خواہش ہے کہ آپ جب آپ کی وفات ہو تو آپ مسلمان ہوں تاکہ آپ کی بخشش ہو جائے میرے پیارے بابا جانی۔ وہ اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیتے بولی تھی، اگر آپ سے محبت کرتی ہو تو اپنے مذہب میں واپس آ جاؤ، اگر آپ لوگ غلط عقیدے پر ثابت قدم رہ سکتے ہیں تو پھر میں درست عقیدے پر کیوں نہ ثابت قدمی دکھاؤں۔ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اور موسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا اور وہ آخری نبی ہوگا، لاسٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ نتھنگ مور۔ مجھے تو اس کے علاوہ آپ کے نبی کا تذکرہ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ حیا میری نگاہوں سے ہٹ جاؤ۔ وہ اپنے کمرے میں چلے گئے تو نجمہ بھی پیچھے ہو لی۔ زویا حراز کی کلائی سے تھامے اسے بھی لے گئیں، علی نے اس کے کندھے پر اپنی سردیوں کی موٹی چال پھینکی اور نکل گئے۔ وہ ننگے سر اور پاؤں وہیں ٹھنڈیوں میں بیٹھی رہ گئی۔ سورۃ النور میں ذکر ہے کہ یہ کہیں کہ ہم یقین لائے اور ان کے جانچا نہ جائے گا، اور اس نے شدت سے اپنے رب کو پکارا، اے اللہ، پیارے اللہ، تیرے بندوں نے مجھے تنہا کر دیا، بس تو مجھے تنہا کرنا۔
تنہا نہ کرنا۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، اس کی سماعتوں سے بہت سی آوازیں ٹکرائیں، شور کی، رونے کی، ماتم کی، بہن کی، شاید کوئی خواب تھا، لیکن آوازیں اب بھی آ رہی تھیں۔ فراز، شاید یہی نام ہے۔ بابا جانی وہ چادر تھامے اندر بھاگی تھی، لیکن دروازے پر قدم رک گئے تھے۔ وہ پتھرائی ہوئی نجمہ فراز کے سینے پر سر رکھے رو رہی تھی، اس کی رونے سے پورا گھر ہل رہا تھا۔ بابا منحوس، دفع ہو جاؤ تم، میرے شوہر کی میت کے قریب بھی مت آنا، کھا گئی تم انہیں۔ چاچی اس کے بابا ہیں، ایسے مت کریں، یہ خبیث اپنے والد کا منہ بھی نہیں دیکھے گی۔ وہ اس کو بازو سے جکڑے بولی تھی۔ تدفین ہو گئی تھی، وہ ہوش کھو بیٹھی تھی، روتی بلکتی وہ خود بھی چپ کر گئی تھی۔ کب ہوا، کب دن ہوا، کب رات ہوئی، اس سے کوئی علم نہ ہو سکا۔ اسے کھانا ملتا وہ کھا لیتی، حسبِ ضرورت کوئی کام کر لیتی، نہ اس سے بات کرتا نہ وہ کسی سے بات کرتی۔ نیچے آؤ تم، نجمہ اسے کوئی 1 مہینے بعد مخاطب کر گئی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے، اتنی اداس کیوں ہے؟ وہ عورت اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ اس کے بابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بہت مانوس تھی اس سے۔ زویا بولی تھی، میرے بیٹے کے ساتھ بہت جچے گی ماشاءاللہ۔ آنٹی یہ شادی میں نہیں کر سکتی، میں منحوسہ ہوں۔ حراز کی، وہ بھی کوئی قادیانی گھرانے سے تھی۔ انہیں باتیں سناتے نکل گئی تھی۔ تم چاہتی کیا ہو یار، کیوں نہیں ٹل جاتی ہماری سروں سے؟ اپنے باپ کو تو کھا گئی، اب ہمیں بھی کھانا چاہتی ہو تم؟ امی اس کے سر پر فلک گرا تھا، ابو کا وقت مقرر تھا۔ امی وہ روندی آواز سے بولی، تمہیں حراز نے اس کی بیماری کے بارے میں بتایا تھا نا؟ تم نے کیوں ہنگامہ کیا؟ ہاں بتاؤ۔ ہاں، اگر تم ہمارے مذہب کو قبول کرو گی تو ہی یہ گھر تمہاری پناہ گاہ ہے، ورنہ اماں میں سیدھا راستہ نہیں چھوڑوں گی، نہ آج نہ کل انشاءاللہ۔ وہ نجمہ کی آنکھوں میں جھانکتے بولی تھی۔ تو پھر اس گھر کے دروازے تم پر بندے، دفع ہو جاؤ اور مڑ کر مت دیکھنا کبھی نجمہ۔ زویا، اب اور نہیں، مجھے یہ فیصلہ پہلے لے لینا چاہیے تھا۔ وہ اندر چلی گئی تھی۔ حیا کمرے میں گئی، اپنا عبایا پہنا، بیگ میں قرآن پاک رکھتے، اپنے والد کی دی گئی پاکٹ منی رکھتے وہ جوگرز پہنے لانگ کوٹ پہن کر باہر نکل گئی۔ دروازہ اب کرتے وہ کرب سے دیکھتی گئی تھی۔ میرے پیارے بابا جانی، اس گھر سے بہت سی یادیں وابستہ ہیں میری۔ آپ کے جانے کے بعد مجھ سے یہ آپ کی پناہ گاہ بھی چھین لی گئی ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے فوراً دروازہ کھولا۔ حیا، وہ اسے دیکھتے خوشی سے بولی تھی، سونی، لیکن وہ داخل ہوتے ہی اس کے گلے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میری جان کیا ہوا؟ حیا، نہیں روتے، وہ اس کی کمر سلاتے بولی تھی۔ بابا، وہ فقط اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ اس نے خود پر بیتی سنائی، میرے لیے اب اس گھر میں جگہ نہیں ہے۔ اچھا رو مت، یہ کھانا کھا لو۔ بریانی کھا کر وہ ہارون کے پاس گئی تھی۔ بھائی، حیا ہے میری سہیلی، اور پھر اسے منوان ساری داستان سنا ڈالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن، میرا ایک دوست ہے سوات میں، ایک بہن اور بھائی، ایک ماں ہے، وہاں تک پہنچا سکتا ہوں آپ کو، آپ فکر مت کریں۔ سونی، انہیں ضروری سامان یاد سے دینا، وہاں سردی ہے بہت ہے۔ اس کے کہنے سے پہلے ہی وہ ایک چھوٹا بیگ تیار کر چکی تھی، سردیوں سے جنگ کا سارا سامان موجود تھا۔ اب شرافت سے آنسو صاف کرو۔ وہ پھیکی مسکراہٹ دی تھی۔ اس نے نمازی شاہ ادا کی اور دعا کرنے لگی، اے میرے پیارے رب، میں نہیں جانتی جو کر رہی ہوں وہ ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن اتنا جانتی ہوں آپ رحمان ہیں۔ اللہ جی، حفاظت کرنا، مجھے سیدھا راستہ دکھانا، رحم کرنا اور نیک لوگوں کا ساتھ عطا کرنا، آمین۔ چلیں، میں چلی جاؤں گی، اللہ نگہبان میری جان، اللہ تمہارا محافظ ہو، فی امان اللہ۔ شکریہ سونیا، تمہارا احسان یاد رہے گا۔ پھر چلیں۔ وہ اسے گاڑی پر بٹھایا تھا۔ شکریہ آپ کا، وہ احسان مند تھی، فکر مت کیجیے گا، بس اسٹاپ پر آپ کو کوئی نہ کوئی لینے آ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ نگہبان، اللہ نگہبان۔ گاڑی چل پڑی تھی۔ جب عشق نے پوچھا، چپکے سے چلنا ہے تو چل، اب دیر نہ کر، میں ننگے پاؤں دوڑ پڑی، پوچھا نہ کہاں سب ہار گئے ہو، عشق بھی اور خودداری بھی، دنیا کی مطلب محبت بھی، یہ شان نہیں، ایک عاشق کی شان نہیں یہ شان، سب ہار گئی اور وار گئی۔ یہ وہ سیٹ کی پشت سے سٹک آ گئی تھی۔ اماں، حیا کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی، ویسے بھی سارا دن دل بہت اداس تھا، جیسے کوئی نقصان ہو گیا۔ وہ تھکان سے چور ابھی گھر آیا تھا، وہ چلی گئی۔ نجمہ بولی تھی، کلاس تھا، ہمیں ہاتھ کانپے تھے۔ کہا، میں نے تو بس ڈرانے کو بولا تھا کہ ہمارے مذہب سے انکار کی صورت میں سب نے نفی میں جواب دیا۔ اس نے سونیا کو کال کی تھی، لیکن جواب نہ ملا، وہاں بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں گئی ہے، زندہ بھی ہے یا نہیں، یا اللہ اس آزمائش سے خیر سے گزار۔ مجھے دل میں صدا دی تھی، اس کے والد کے آخری دیدار سے محروم کر دیا گیا تھا، یہ سزا کم تھی جو گھر بدر بھی کر دیا۔ باوجود ضبط کے ایک تھوڑی تلخی جھلکی تھی، سر درد سے پھٹنے لگا تھا، جیسے ابھی دماغ گرم لوہے کی مانند باہر آ نکلے گا۔ بہت زیادتی کی ہے ہم سب نے اس معصوم بچی کے ساتھ، میں اپنے بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ علی بھی بول رہے تھے کہ کچھ گرنے کی آواز پر سب نے مڑ کر دیکھا تو ان کی جان نکل گئی۔ حراز، میرا بچہ، زویا چلائی تھی، میرے بچے کو کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ ان کا بی پی بہت ہائی ہو گیا تھا اور ساتھ شدید بخار بھی ہے، خطرہ ہے کہ ان کے دھماکوں کو نقصان نہ پہنچے اور فالج کے چانسز بھی بہت ہیں۔ اللہ کرم کر، اللہ رحم کر۔ زویا دل تھام کر رہ گئی۔ نجمہ کو حالات کی سنگینی کا اندازہ اب ہوا تھا۔ وہ تھکی ماندی گاڑی سے اتری اور چلنے لگی تھی، جب اس کے قریب جیپ آ کر رکی اور اس کے سامنے ایک 6 فٹ خوبرو جوان فوجی وردی میں ملبوس کھڑا تھا۔ حیا بی بی، آپ ہیں؟ اس نے جھکی
नगाहों से सर हिलाया। चलें। वो आप उसका बैग जीप में रखता बोला था और कुछ ही देर बाद जीप एक गेट के सामने रुकी थी। कुल मेहमान आ गया है, आने दो, बता दो उनका ख़ास ख्याल रखना, फ़ी अमान अल्लाह। उसके घर के 3 मुक़ीम थे, रज़िया यानी आना बे और ज़रगुल फ़ुआद, और तीसरा फ़र्द फ़ौजी एहतशाम फ़ुआद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माँ वो खूबसूरती से बोली थी। कुल बच्चे को हाथ मुँह धुलवा कर खाना खिलाओ। वो सर हिलाती उसकी क़यादत करने लगी थी। वो हाथ मुँह धोकर चारपाई पर लेटी और गोल के आते सो गई थी। आना बे मेहमान हो खाना मेहमान सो गया है, थका हुआ है, हमने नहीं जगाया। उन्होंने सर हिलाया। दिन हफ्तों महीनों में बदले बहार की आमद थी। 400 खुशियों की आमद थी। आज ज़रगुल और अना बे भी तैयारियों में मशगूल थी, क्योंकि उनका प्यारा राज दुलारा जो सियाचंद के से घर वापस आ रहा था। उन्होंने सारे घर की सफाई के बाद किचन को शर्फ बख्शा था। यह बिरयानी और कोफ्ते बनाकर निकली थी, और उसके हल्के फुल्के मौसम में भी वो धनक से आई। काई कलर के गर्म सूट में मलबूस थी। साथ ही बच्चों को दे के दीनी दुनियावी दर्स देने में मशगूल थी। गुज़श्ता 3 माह में उसने गुल और अना के दिल में जगह बना ली थी। वो दोनों उससे बहुत खुश थी। अना को सुगर बेटी और गुल और सलीका शुगार बहन मिली। वो तो हद हराम हो गई थी बकौल अना बे के। जहाँ सब खुश थे वहीं हया फराज दिलगफ्ता भी थी। तकरीबन रात 8 बजे वो घर आया था। सब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बोले। बैग दरवाजे में फेंकता अना बे के गले लगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चे सब दस्तक वहाँ पर बैठे तो उसने हैरत से उन्हें देखा था कि मेहमान खाना नहीं खाता क्या बारात। वो कहानी की किताब लेकर बैठा और ऐसे ही सो गया। उमने तकिया ठीक कर दिया। वो खाना निकालने ते बोली थी, आज जल्दी सो गया, नमाज भी नहीं पढ़ा। अना बे परेशानी से बोली थी, अम्मा रात को उठ कर पढ़ लेगी, आप फिक्र नहीं करो। मर जान नमाज नहीं छोड़ता, बस वो था कि वो आज काम भी तो ज़्यादा था। अम्मा ने तो बस खीर बनाया, बाकी मेहनत तो उनका है। अच्छा तो मेहमान से काम तो वो करवाते जाते हैं। वो गुस्से से बोला तो गुल का नुमाला अटक गया। बच्चे ने मना नहीं किया, वो भी मसरूफ़ हो जाता है। इस बहाने ज़रा बच्चों से साथ शुगल मेला होता है, वो भी हंस लेता है, वरना वो उदास रहता है। वो अना बे की बात पर वो खामोश हो गया था। गुल जी भाई बीनी को रज़ाई उड़ा दो। ठंडे वो कमरे के सामने से गुजरा तो नज़र पड़ी ते बोला जी कहती वो चली गई, और फिर उसे सर पर ढाँप कर आई थी। सारा दिन हंस में मामूल गुजरा था। राज बैठक से बाहर और बाहर से बैठक तक घर आता, वो इससे आगे घर ना जाता था। उसे आए 1 हफ्ता हो गया था। वो इस मुसलसल बदलते मौसम भी उसे सर्दियों के लिबास में देखता था, और आज वो घर के अंदर आवाज़ लगा कर चला जाता था। वो नमाज मगरिब अदा करके अंदर ही रुक गई। गुल मेहमान को भी ले आओ, शाबाश। वो जो की निगाहों से अंदर दाखिल हुई थी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तुम्हारे और हया बीबी जैसा कि गर्मियों आ चुकी हैं तो दस्तूर के मुताबिक शॉपिंग घर वालों की मेरी जिम्मेदारी होती है, तो आपके लिए भी लिबास लाया हूँ, जो पसंद है रख लें। उसने घबरा कर उसे देखा था। मेरे पास इतने पैसे हैं कि लिबास ले सकूँ, लेकिन मुझे अभी ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। लेकिन आप हमारे मेहमान हैं और आपके लिए कुछ लाने से मेरा रिज़्क बढ़ेगा इंशाल्लाह। वो लिबास दिखाए सिलाए मुकम्मल आस्तीनों वाले लिबास थे, जिस पर पर्पल, ब्लू, वाइट और ग्रे कलर के 4 सूट भारी दुपट्टे वाले थे। गुल ने हया के संदूकचे में रखे थे। जज़ाकल्लाह। आपका मुझे भी हया बीबी मौसम की मुनासबत से आपके पास लिबास नहीं है। इस मौसम को कौन इतना गर्म लिबास पहनता है सिवाय मजबूरी। अगर अल्लाह दे रहा है तो नाशुक्री ना ले भी सकता है ना, नाकदरी नहीं करते। एहतशाम नाम है मेरा। वो जान चुका था। उसे शिद्दत से हरार याद आया था। भूलता भी नहीं था, लेकिन वो कभी बहुत याद आ जाता था उसे। ज़रगुल एफएससी से अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब हुई तो एहतशाम ने अपने ख़ानदान वालों की दावत रखी, जिसमें उसके रिश्तेदार दोस्त भी शामिल थे। इन्हीं में एक फ़ारूकी फैमिली थी, जो अना बे के सौतेले भाई की थी। उनका एक बच्चा और एक ही बेटी थी। वो शादीशुदा थे, लेकिन बच्चा कुंवारा था। सब मगन थे, लेकिन हया के बाहर निकलते ही सबकी निगाहें उसे हैरत से तकने लगी थी। वो अपने पिंक वेलवेट सूट में मलबूस एहतशाम को तपा गई थी। कुल हया को अंदर ले जाओ अभी, और वो हुक्म की क्योंकि तुम इकट्ठी उसे अंदर शिफ्ट कर गई थी। वो कमरा ज़रा बाकी घर के हट्स के था। अंदर चारपाई पर ग्रे कपड़ा सूट पड़ा था, साथ ही चिट में लिखा था, हया बीबी 2 मिनट में लिबास तब्दील करके बाहर आए, वरना मुझे अंदर आना पड़ेगा। प्लीज़ मुझे सख्ती मत मजबूर करें। वो जल्दी से बाहर निकल गई। ग्रे सूट में आंचल सब फैलाए, अपने एक अदद कीमती काले कुर्ते पहने दरवाजे का
کمرے کا دروازہ بند کرتی جیسے ہی مڑی تو دھک سے رہ گئی، کیونکہ اس کے سامنے ایک ادب جوان کھڑا تھا۔ تم کون ہو لڑکی؟ وہ کھڑک کر پوچھنے لگا۔ حیا کا تو دل بری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے جلدی سے آنچل سے منہ ڈھانپا۔ شکر ہے رات تھی کہ اسے دیکھ نہ پایا تھا۔ اس کے ہاتھ اس کے گرے آنچل کی جانب بڑھنے لگے تھے کہ یا اللہ! اچانک اس کے سامنے ایک بوڑھے لباس میں ملبوس جوان آیا اور 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ احتشام نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا تھا۔ کونین مرجان! یک لفظی جواب تھا۔ وہ بھاگنے والا تھا۔ وہ اس کی جانب مڑا تھا۔ چلو! وہ اس کے حق میں چلتی رب کا شکر ادا کرنے لگی تھی۔ اب کسی نے کوئی غور نہ کیا تھا۔ سب لوگ گھر چلے گئے تھے تو رات کو اپنا لباس ڈھونڈتے ہلکان ہو گئی تھی۔ میرے کپڑے کہاں ہیں؟ یہاں تو صرف چند جوڑے ہیں۔ وہ جلا دیے احتشام نے اور بولا یہ پہنے کیا؟ وہ تقریباً چلائی تھی جبکہ وہ مزے سے سو گیا تھا۔ وہ چیخیوں سے روتی انا بے کے پاس آئی تھی۔ کیا ہوا بچے؟ تمہارا طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ فکر مندی سے بولی تھی۔ اماں جان میرے سارے کپڑے جلا دیے جو میں ساتھ لائی تھی۔ کس نے؟ احتشام نے۔ لیکن تمہارا چیزیں تو میرے پاس پڑا ہے۔ کپڑے بھی احتشام نے دے دیے۔ جب سردیاں آئیں گی تو تم کو دے دوں گی الحمدللہ۔ وہ بخوشی سے آنے کے گلے لگی تھی۔ مرجان کوئی کپڑوں کے لیے بھی روتا ہے؟ گل پریشانی سے بولی تھی۔ کل ان کپڑوں سے میری پیاروں کی یادیں جڑی ہیں۔ ان میں ایک لیمن کلر کا سوٹ ہے۔ وہ پاپا نے مجھے دیا تھا۔ وہ افسردہ ہو گئی تھی۔ کل ایسی باتیں نہیں کرتے جن سے کسی کو تکلیف ہو۔ آنے درشی سے بولی تھی۔ سو جاؤ بچے، تم تھک گیا ہے۔ وہ سب سو گئے تھے۔ کسے معلوم کہ آنے والا دن کتنا تلخ ہوگا۔ شاید زندگی بدلنے والا، کسی کی دعاؤں کی قبولیت والا، یا شاید تا عمر سزا بن جائے۔ کسے معلوم؟ نماز فجر ادا کرتی اس کے جیسے ہی قرآن کھولا تو اے ایمان والو! البتہ اللہ تم کو آزمائے گا ایک بات سے۔ اور قرآن بند کرتی لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ پھر قرآن کھولا تو اگلی آیات اس کے باعث تسکین تھی اور کہ تمہارے پروردگار نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی عنقریب تمہارا رب تمہیں دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد اس کے سامنے آنے والی آیات اسے یاد نہ رہی سوائے آزمائش کے۔ اپنے رب کے حکم سے صبر، بے شک تم تو ہماری نظروں میں ہو۔ وہ پرسکون ہوتی نماز فجر ادا کرنے لگی۔ اس کا پورا دن بے چین گزرا تھا۔ وہ نماز عصر ادا کرتی اٹھی تھی۔ اسے گھر والے بہت یاد آ رہے تھے۔ اماں، چاچی، چاچا اور ہراز۔ اسے ہر ایک بات یاد آ رہی تھی۔ گل چائے بناؤ، مہمان آئے ہیں۔ وہ سر ہلاتی کچن میں گھسی تھی۔ حیا بھی بچوں کے پاس چلی گئی تھی۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا جب احتشام نے بچوں کو گھر جانے کا کہا تو وہ انہیں سبق دیتی بھیج چکی تھی۔ کیا ہوا اماں جان؟ خیریت تو ہے؟ وہ تو فکر سے بولی تھی۔ پتہ نہیں بچے، میرا ستیلا بھائی فاروق آیا ہے۔ اس کا بچہ ریحان بھی آیا ہے۔ گل چائے دینے گئی جو دروازے سے لے لی گئی تھی۔ وہ کچھ دیر میں چلے گیا۔ کیا ہوا بچے؟ انا بے کچھ نہیں ہوا۔ وہ کمرے میں آیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ بچے آنے کے مخصوص انداز پہ وہ بے بسی سے اسے دیکھتے بولا تھا۔ آنے وہ نکاح چاہتے ہیں حیا سے اور تم؟ سوال ہوا تھا۔ کبھی نہیں، میں اسے کسی کے حوالے نہیں کروں گا، کسی قیمت پر بھی نہیں۔ وہ ناکامانہ انداز میں بولا تھا۔ اماں جان مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ بولو بچے، وہ حیا کو دیکھتے بولی تھی۔ انا بے مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے۔ مجھے یاد آ رہی ہے ان کی۔ میری وجہ سے آپ لوگ پریشان نہ ہو۔ میں پہلے بہت پریشان ہوں۔ اس لیے میری پریشانی میں اضافہ مت کرو۔ لڑکی سمجھی؟ وہ وہاں اس کے روبرو ہوتے غضب سے بولا تھا۔ اب کے لیے وہ والے جان بھی نہیں بنوں گی۔ بے فکر رہیں حیا، ایک بات یاد رکھنا، اس گھر سے باہر قدم بھی نکالا تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ بھائی وہ ماموں آئے ہیں، ان کے ساتھ لوگ بھی ہیں اور مولوی بھی آپ کو بلا رہے ہیں۔ ان کو بیٹھک میں بٹھاؤ۔ آتا ہے وہ آنے کے حکم پر نکل گئے تھے۔ میری ایک بات یاد رکھنا یا آج فیصلے کا دن سمجھو، میں تمہیں ان کے حوالے نہیں کروں گا کبھی بھی اور کسی بھی قیمت پر نہیں، پھر چاہے وہ قیمت میری جان ہی کیوں نہ ہو۔ تمہارا یہاں سے نکلنا تمہیں کبھی نہ نکلنے والی دلدل میں دھسیل دے گا۔ وہ بیٹھک کی جانب بڑھا لیکن وہ لوگ کمرے میں برجمان ہو چکے تھے۔ ان کو امید ہے کہ تم نے فیصلہ کر لیا ہوگا۔ احتشام بچے، گل جی یہ سامان لے جاؤ اور اس لڑکی کو تیار کر کے لے آؤ۔ احتشام نے ٹوکرے کو ہاتھ مارا اور سامان زمین بوس ہو گیا۔ اب وہ میرے پاس امانت ہے فاروق طاہر، جو آپ کو اپنی نکمی اولاد کے لیے کبھی نہیں ملے گی۔ اپنا حد میں رہ کر بات کرو لڑکے۔ انا سمجھاؤ اسے مت الجھے ورنہ کیا؟ ہاں، میرے گھر میں کھڑا ہو کر ہم کو وہ دھمکاتا ہے۔ فاروقی تمہارا بوٹی بوٹی کر دوں گی اگر میرے بچے کو ہاتھ بھی لگایا تو۔ وہ اس کے سامنے آتے بولی تھی۔ کیا برائی ہے ہمارے بچے میں؟ ہاں، یہ تو اپنے بچے سے پوچھ جسے شراب کے باعث جیل سے 2 مرتبہ احتشام نے راہ کروایا۔ ماما چلے جائیں، وہ مہمان ہے، ہمارے پاس امانت ہے اور میں اسے کسی کو نہیں دے سکتا۔ ویسے بھی یہ فیصلہ ولی کرتے ہیں اور ہم اس کے ولی نہیں ہیں۔ اور وہ نگاہیں چراتے بولا تھا۔ انا بے فی امان اللہ، مجھے اجازت دیں، وہ باعث سے بولی تھی۔ عبایا پہنے سر پرست تھامے تھی۔ بچے اتنی رات ہے کہاں جائے گا تم؟
نہ گھر جاؤں گی جہاں سے آئی تھی۔ حیا میرے منع کرنے کے بعد بھی وہ نگاہیں جھکا گئی تھی۔ اس کی نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ دروازہ عبور کر جاتی، لیکن کسی کے لفظوں نے اس کے قدم روک دیے تھے۔ اچھا تم ٹھیک نہیں ہے نا اس لڑکی کے ساتھ، تبھی تو اسے گھر میں نہیں جانے دے رہا۔ یوں بولو تمہارا کھیل بنا ہوا ہے یہ لڑکی۔ فاروقی بولا تو اس کے بدن میں آگ لگانی میں آپ کی نالائق اولاد جیسا ہرگز نہیں، جو اپنی ماں جائی کی عزت پاش کر دے، اپنی حوث کے ہاتھوں اپنی بہن کو لقمہ بنائے۔ مجھے بہن بیٹی کی پہچان ہے ماما جی، لفظ چبا کر بولا گیا تھا۔ فوری تیاری کریں، مجھے نکاح کرنا ہے آج اور ابھی۔ سب پہلے کیا سکتے میں تھے جو اب آئے تھے۔ وہ حیا کی کلائی سے پکڑے سب کے سامنے لاتا چاپے پر پٹک گیا تھا۔ نکاح کے لیے مولوی نے الفاظ ادا کرنے شروع کر دیے تھے، قبول ہے قبول ہے قبول ہے تو حیا کی باری آئی تو وہ مکمل خاموش تھی۔ برقع آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ حیا احتشام نہیں، پلیز کسی کو میرا انتظار ہوگا، وہ مر جائے گے۔ وہ منت کرتے بولی تو وہ اس کے روبرو آ کے بولا، کوئی کام بھی رب کے اذن کے بنا ممکن ہے کیا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی تھی، تو رب سونے کی مسلطوں کو تم نہیں سمجھ سکتی پیاری۔ اس کی بات پر وہ حیران رہ گئی تھی، اور پھر سن ہوتے دماغ کے ساتھ اقرار نامہ دیتے دستخط کر گئی تھی، گل کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ احتشام میں حکا ہوا ہے یار کی نکاح پہ نکاح نہیں ہوتا۔ وہ اسے دیکھتے بولی تھی، بیٹھو۔ وہ اس کے برابر ہوتے بولا تھا، حیا 55 کے نکاح نہیں ہوتے، نکاح 2 بالغ لوگوں کا ہوتا ہے، اور دوسری بات تم مسلمان ہو اور وہ نہیں ہے تو نکاح نہیں رہے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ جانتا ہوں ساری کہانی تمہاری اور ان کی زبانی مجھے سب معلوم ہے، اور وہ لوگ گیدڑ ہیں، صرف ڈراتے ہیں۔ تم یہاں سے جیسے نکلی وہ تمہارا تعاقب قبر تک نہ چھوڑتے، اور گھر کیسے بھجواتا نہ جانے وہ قبول کرے یا نہیں۔ میرے پاس یہ آخری راستہ تھا، مجبوری سمجھو میری۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے بولا تھا، جانتی ہو تم میری زندگی کی سب سے بڑی نیکی کے سبب عطا کی گئی ہو، اور اس بات پر میں جتنا بھی رب کا شکر ادا کروں۔ بات کرتے کرتے اس کی آواز رن گئی تھی، تو حیا نے حیرت سے اسے دیکھا جو سجدہ شکر ادا کر رہا تھا، اور پھر وہ اس کی جانب مڑا تھا۔ وہ حیرت میں مبتلا قریب اسے تک رہی تھی۔ وہ اس کے کندھوں سے تھامے بولا تھا، حیا جو ماضی میں تھا وہ تمہاری چاہت تھا، اور جو اب تمہارے پاس ہے وہ تمہارے رب کی عطا ہے۔ تم ناواقف ہو اس کے حکمتوں بھرے فیصلوں سے، لیکن المصور تو اپنے بندے کی بہتری سے واقف ہے نا۔ نا امید مت ہونا احتشام ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، جب تک سانسیں ہیں تم سے وفادار رہے گی انشاءاللہ۔ مجھے وقت لگے گا اللہ کے فیصلوں میں خود کو ڈھالنے کا، اب اپنا آپ احتشام فؤاد کو سونپنے کا۔ زندگی کے آغاز مجھے وقت لگے گا، میں ناقص الایمان بندی ہوں۔ میں وہ آنسو صاف کرتی اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے بولی تھی، حیا میری شریک حیات، تم جیسا مضبوط ایمان میں نے نہیں دیکھا آج تک۔ سچ ہے حیا کہ جب محبت رب سونے سے ہو جائے نا، تو پھر اس کے فیصلوں پر سر جھکاتے دیر نہیں لگتی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ محبت بے زبان ہوتی ہے، بولتی نہیں ہے، سب سمجھی جاتی ہے۔ اور ان باتوں وہ اتفاق کرتے سر ہلا گئی تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہوتے سب نے تیاریاں شروع کر دی تھی۔ احتشام نے بہت بڑا ولیمہ کیا تھا، جس میں سب دوست رشتہ دار شامل تھے، سوائے فاروقی فیملی کے۔ وہ ہلکے آسمانی فراق میں ملبوس ہلکے میک اپ کے ساتھ بہت حسین لگ رہی تھی۔ پورے 1 ہفتے کے بعد آج حیا احتشام کے کمرے میں حیات کے لیے آ گئی تھی۔ وہ دونوں بے یقین تھے۔ حیات نے گزشتہ دنوں میں شدت سے حرار کو بھول جانے کی دعا مانگی تھی، لیکن دعا بھی تو قبول ہوتے وقت لگتا ہے نا۔ ان دونوں کی زندگی کا حسین سفر آغاز تھا، وہ سفر جو 2 جہانوں کا ساتھ رہنے کا سفر، اب تو کبھی نہ ٹوٹنے والا رشتہ بن گیا تھا۔ حرار پورا ہفتہ زندگی سے جنگ کرتا رہا تھا، اور بالآخر اس کی جیت ہو گئی تھی۔ شاید وہ بہت سی آزمائشیں اس کی منتظر تھی، یا شاید زندگی ابھی باقی تھی، کون جانے۔ اسے گھر بھیج دیا گیا تھا۔ ہر گزرتا دن اسے زندگی کی جانب لا رہا تھا۔ وہ دنوں میں وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا تھا، لیکن کمزور ہو گیا تھا، خالی نظروں سے بس گھر کو تکتا رہتا تھا۔ آج وہ حیا کے کمرے میں چلا گیا، اس کے سائڈ ٹیبل پر موبائل پڑا تھا، اس نے فون اٹھایا، پھر اس کی ایک نگاہ ڈال کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اپنی الماری کھولی تو اسے یاد آیا کہ حیا نے کہا تھا کہ اس کے لیے کوئی خاص تحفہ ہے۔ ایسا ہی ہوا، اس نے جیسے ہی اپنی الماری کھولی تو اوپر والی شیلف پر کچھ تھا، جسے دیکھنے پر علم ہوا کہ قرآن پاک ہے۔ وہ بہت لمبے عرصے بعد اپنی الماری کھول رہا تھا۔ حیا کے ہوتے تو اسے ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا، وہ کتاب سینے سے لگا گیا اور بوسہ دیتے اسے واپس رکھ دیا۔ کھولنے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ وقت گزر رہا تھا، احتشام کی بے لوث چاہتوں نے پھر سے حیا میں جینے کی امنگ بھری تھی۔ 5 ماہ ہو گئے تھے ان کی شادی کو، اس نے BA کا داخلہ لے لیا تھا، شام میں ٹیوشن بھی پڑھا رہی تھی۔ احتشام کی پوسٹنگ گجرات ہو گئی تھی۔ انابے بھی اب بیمار رہنے لگی تھی، اسے گل کی شادی کی فکر آنے لگی تھی۔ تم کسی نیکی کا خوبصورت صلہ ہو میری زندگی میں حیا، احتشام کا ایک جملہ اس کے لیے بہت کچھ تھا، شاید کل کائنات۔ وہ تھکی ماندی بستر پر لیٹی تھی، ابھی بھی وہ بخار سے کھول رہی تھی، پیناڈول ہی سے آرام مل جاتا تھا۔ ساری رات بخار میں گزرتی اور سویرے بخار گدھے کے سر سے
सिंगों की मानो गायब हो जाता। वो पानी देने आया खाना को आई तो वो बोल उठी, बच्चे कुछ खाया पिया करो, कमज़ोर हो गया है तुम। अम्मा पहले कम मोटी थी जो अब कमज़ोर हो गई हूँ, बस रात में बुखार हो जाता है, तो चलो हम तुमको दवा दिला दे। नहीं अम्मा जान, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मुस्कुराते बोली थी। एहतेशाम की भी कोई खबर नहीं आई। अल्लाह खैर करे बच्चे, फिक्र ना करो, अभी 3 माह गुजरा है, सारा साल भी बिना बात के गुजरना था हमारा। अम्मा हिफाजत करे मेरे बच्चे की, अल्लाह हिफाजत करे मेरे बच्चे की, आमीन। गुल शरारत से बोली थी। और गुल आज बच्चों को सबक दे दो। मरजान खैरियत? वो हैरत से बोली थी। गुल मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, बहुत घबराहट सी है। वो उठते बोली थी। गर्मी तो नहीं लग रही गई बच्चे? अना फिक्र से बोली थी। पता नहीं अम्मा जान, दिल पर बोझ है, कह भी आती नहीं जी, बहुत घबरा रहा है मरजान। अम्मा बारात आया है। गुल खुशी से चहकती आई थी। मेरा बच्चा आने चारपाई से किसी जवान की तरह उठी थी और अपने गबरू जवान को सीने से लगा लिया था। उसकी निगाहें यहाँ पर जमी थी। वो उसे उदास सी तकी तकी सी लगी थी। आंखों में अजीब चमक थी जो पहले कभी ना होती थी। एक जानिब आने तो सीने की, दूसरी जानिब हमेशा की तरह गुल की होती थी। सबने हस्ब मामूल रात का खाना खाया था। आज भी भिंडी ही बनी थी। रात में चाय के साथ ढेर सारी बातें भी हो रही थी। वो चुपचाप सी अना की चापी पर एक साइड पर बैठी थी। सब कॉटन सूट में मलबूस आंचल से सर और सीना नापे इस्तराबी की कैफियत में थी। मर जाने बर्तन धो देगा, तुम आराम करो, गुल भी धो देगी, वो जल्दी से बोली। और फिर किचन में बर्तन धोने की गल से घुसी थी। अना भी सोने चली गई थी तो गुल हया के दांत साथ आ गई। बर्तन गुल ने खुद धोए थे। मर जाने क्या बात है, बस बहुत चुप हो गए काफ़ी अरसे से। गुल कुछ नहीं, बस दिल नहीं करता अब बात करने का। इस तरह भी सी कैफियत है तबीयत में। मर जाने वो घूर कर बोली थी। कल अम्मा बहुत याद आती है, ख्वाबों में भी अक्सर नाराज़ होती है। आंसू झलकने को तैयार थे। गुल ने उसे सीने से लगा लिया तो खुद ब खुद वो टूट गया। वो जी भर कर रो रही थी तो आंखें साफ की थी। अल्लाह ने चाहा तो जल्द ही ये दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अना और गुल तुम्हें देख कर जिंदा है, ये याद रखना। या तुमने से बहुत उनके हैं इस घर की। या एहतशाम जाओ, अब बारात बारात तुम्हारे मुंतज़िर होंगे। शब खैर, शब खैर। किचन से निकलते उसके दिल से काफ़ी बोझ हट गया था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। इवन मेरी दुल्हन कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी। मुझे अच्छी लग तो नहीं रही, वो खोजती नगाहों से बोला था। यार मुझे कराची जाना है एक काम के सिलसिले में, तो तुम भी साथ चलना। मैं कहा अना अकेली है और गुल मेरे बगैर घबरा जाती है, इसलिए नहीं आ सकूंगी, वो निगाहें चुराते बोली थी। एहतशाम ने उसकी कलाई से खींच कर उसे अपने सीने से लगा लिया। या के वजूद में एक दर्द की शदीद लहर उठी थी, लेकिन वो दबा गई थी। फिर वो एहतशाम के संग पुरसुकून नींद सोई थी, जैसे हर औरत अपने मर्द की संगत में मुतमईन हो सो जाती है। शाम उसके माथे पर बोसा देते करवट बदलते खुद भी सो गया था। हराज की जिंदगी ही सन्नाटे में आ गई थी। दिन रात काम और पढ़ाई बस। उसे यहाँ की बहुत याद सताती थी। अजीब अजीब सपने आते, वो सुकून से सो भी नहीं सका था। गुज़श्ता 8 माह में शब रोज़ ही करब में गुजर रहे थे। वो ऑनलाइन क्लासेस कुरान स्टार्ट कर चुका था, अभी भी कुरान खोले बैठा था और उनके दिलों की घुटन दूर फरमाएगा। और अल्लाह जिसके चाहे तो वह कबूल फरमाए। और अल्लाह इल्म हुकमत वाला है। क्या इस गुमान में हो कि यूं ही छोड़ दिए जाओगे? और अभी अल्लाह ने पहचान ना कराई उनकी जो तुम में से जहाद करे। अल्लाह और इसके रसूल और मुसलमानों के सिवा किसी को महरम महजात ना बनाएंगे। अल्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार है। और जो ईमान लाए हजरत की और अपने मालो जान से रहमान की राह में लड़े, अल्लाह के यहाँ उनका दर्जा बड़ा है और वही मुराद को पहुँचे, हमेशा उसमें इनमें रहेंगे। बेशक अल्लाह के पास बड़ा सवाब है। ए ईमान वालों, अपने बाप और भाइयों को दोस्त मत रखो अगर वो ईमान पर कुफर पसंद करें, और तुम में जो दोस्ती रखेगा तो वही ज़ालिम है। तुम फरमाओ, अगर तुम्हारे बाप और भाई तुम्हारे बेटे और औरतें तुम्हारा कुनबा और तुम्हारी कमाई के माल और वो सदा और जिसके नुकसान का तुम्हें डर है और तुम्हारी पसंद का मकान, ये चीज़ें अल्लाह और इसके रसूल की राह में लड़ने से ज़्यादा प्यारी हो तो रास्ता देखो, यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म लाए। और अल्लाह फासिकों को राह नहीं देता। वो जिनके दिलों में आज़ाद है उन्हें और प्लीडी बढ़ाई और वो कुफर पर ही मर गए। हाँ अल्लाह, मुझे मौत का काफरी पर ना देना, मुझे दीन की सूझबूझ अता कर, मुझे हदायत अता कर, राज़ी हो जा मुझसे और मेरी हया वापस ला दे मुझे। वो उठा था। आज एहतशाम के वालिद की बरसी थी। उसने जगह तैयार करवा के मदरसे में तकसीम कर दी थी। इर्द गिर्द मोहल्ले में भी तकसीम हो गई थी। एहतशाम फारिग हुआ तो उसने नाश्ता किया था जो जो तकरीबन दिन के 10 बजे था। 3 पराठे, 2 फ्राई अंडे, 1 कप कड़क चाय और 2 उबले हुए अंडे ट्रे में रखती हया वापस जाने लगी तो एहतशाम ने उसकी कलाई थामी। सवालिया नज़रों से उसे
देखने गई थी। नाश्ता करो, मैंने कर लिया नवाब साहब, हमारे नाश्ते के औकात कार इंसानों वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो हया की बात पर कहका लगा गया था उसके सरार पर। हया ने कोई 4 नवाले खाए थे और वो फिर गायब हो गई थी। वो नीले सूट में मलबूस काम में मगन थी। किचन बर्तनों से भरा पड़ा था। गुल, तुम बच्चों को सबक याद करवाओ, मैं बर्तन धोकर आती हूँ। पर जाने ये बहुत ज़्यादा है, धो लूँगी, तुम जाओ। उसे बर्तन धोते घंटा बीत गया जब वह सामने उसे बस करने को बोला था। हया, गुल धो देगी, तुम बस कर दो, बस। धुल गए हैं आपकी टोकरियाँ, मेरे साथ धूप में रखवा दें। वो कोई 6-7 भारी भरकम टोकरियाँ थी। एहतिशाम की कॉल आ गई तो वो किचन से निकल गया। वो बच्चियाँ सुनते सबक में मगन हो गई, लेकिन चेहरे से थकन बाजियाँ थी हस्ब मामूल। वो सारा काम निपटा कर आना से पूरा घंटा गप्पे मार कर अभी बेड पर बैठी ताकि दर्द शिद्दत अख्तियार करने लगा था। एहतिशाम अभी कमरे में दाखिल हुआ तो पैनाडोल की 2 गोलियाँ फाँक कर पानी पी रही थी। या वो इसके बराबर आता बोला था, सोने का मूड है या नहीं, शरारत से कहता। उसे देखते गया। वो आराम से उठी थी और बाहर सेन में अपनी चारपाई पर लेट गई थी। गर्मियों के मौसम में सब बाहर सोते थे। आज मौसम कुछ बेहतर था तो अना और गुल अंदर ही सो गई थी। वो अभी बैठी थी कि दर्द शिद्दत अख्तियार करने लगा है। या वो इसके हाथ को थामे बोला था, जी बोले। वह वहाँ से भागता हुई थी। क्या हुआ, तुम ठीक नहीं लग रही? सारा दिन मैंने तुम्हें ना खाते देखा, ना पानी पीते देखा, जिंदा कैसे हो तुम? आपको दिखा कर खाऊंगी क्या? वो लड़ पड़ी थी। सॉरी, नाराज मत हो प्यारी, क्यों चुप हो, खैरियत है? उसे सीने से लगाते बोला, लेकिन अगले लम्हे हैरत से उछला था। तुम्हें इतना तेज बुखार है लड़की, तुम ठीक नहीं हो? वो उसे दिल से लगाए बोला था। मैं ठीक हूँ, पैनाडोल ले ली? वो लेटते बोली थी। अभी उसे कोई फर्क पड़ रहा था। सो जाओ प्यारी, वो उसके माथे पर बोसा देते बोला था। उसे सोए अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि जब किसी ने उसका बाजू हिलाया था। एहतिशाम एहतिशाम एहतिशाम। हया वो इस पर झुका था। उसे हिचकियों से रोता देखकर उसके हाथों के तोते उड़ गए थे। मेरी तबीयत नहीं ठीक, मेरे पेट में शदीद दर्द है। अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। अच्छा तुम चुप करो, मैं अस्पताल ले जाता हूँ। उसने कॉल की तो 10 मिनट में गाड़ी आ गई। उसने गुल को भी जगा दिया था। गुल, मैं हया को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ, तुम घर रहो और आने को नहीं जगाना। उसकी भी नींद उड़न शुरू हो गई थी। उठो हया, लेकिन दर्द के बायस वो हिल ही ना सकी। गुल, शाल ले आओ जल्दी। उसे गोद में उठाकर शाल ओढ़ता वो जन से गाड़ी भगा गया। अना भी घबराहट के सबब जागी तो गुल की बात से परेशान हो गई थी। अभी कोई घंटा ही गुजरा था, वो वापस आए थे। हया को बिस्तर पर लेटाते हुए ध्यान से उसका हाथ साथ रखता मुड़ा था, जहाँ कैनवा लगा हुआ था। क्या हुआ है बच्चे? अना की जान निकली जा रही थी। गुल, पानी ला, उसे निकालता वो अना को गले लगा गया था। उसकी बात पर अना भी खुशी से चहक उठी थी। सच्ची में, वो सरगोशी करते बोली थी। हया, भारी काम की वजह से तबीयत बिगड़ गई। इसकी आप दादी बनने वाली हो और डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक चौथा माह शुरू है। सच्ची? वो खुशी से उछल पड़ी थी। जी, अब गुल को मत बताएगा, वो बच्ची है। अच्छा बच्चे, हया जाग नहीं रही क्यों? दवाइयों के असर के बायस ऐसा है, अब सुकून से सो जाओ। अभी गुल अंदर आई। अना को निकलने देखा तो वो भी साथ चल दी। जब से हया गई थी नजमा बेसुकून थी। वरना आंखें उजरा लिया, शायद खुद से भी बेजार। उन्होंने गुस्से में आके इसे घर से निकलने को कह दिया था, लेकिन कोई एक बंदा भी सुकून का सांस न ले रहा था। सब एक दूसरे से निगाहें चुराते फिर रहे थे। आते जाते उसके बंद दरवाजे पर निगाह डालना कोई ना भूलता था। उनके फिक्र और जिक्र में एक हयाती सिर्फ हया। अल्लाह किसी को किसी से जुदा ना करे। नजमा, खाना खा लो। जोया प्यार से बोली थी। भाभी, भूख नहीं है मेरे। भूख प्यास सुकून सब हया साथ ले गई। अब तो हर वक्त उसके फादर तो लौटने की दुआ करती हूँ। अल्लाह करे मेरी ज़िंदगी में एक मर्तबा इससे मिल लूँ। इतनी बुरी नहीं थी मेरी बच्ची। अब तो आंसू भी खुश्क हो गए थे उनके रो रो कर। हौसला रखो मेरी प्यारी बहन। वो सब ने लाख कोशिश की। अल्लाह ने चाहा तो ये दुनिया जल्द ही ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। हराज भी नमाज अदा करके आ गया। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो बच्चे? अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा हूँ। वो माँ की गोद में सर रखे बोला था, आज अम्मा, आजकल आपकी बेटी बड़ी याद आती है। यकीन जाने अक्सर तो सारी सारी रात मुसल्ले पर बीत जाती है। वो तो इतनी आसानी से निकाह ख़त्म करने की बात करके चली गई, ये जाने बिना कि मैं भी, बल्कि सब ही ख़त्म हो गया है। सुपर बिस्किट की तरह वो फीका हंसा था। अल्लाह करम करेगा, ऐसी बातें नहीं करते। जोया ने टपड़ा था। हराज हराज अली बोला करें अम्मा, हराज मत कहा करें। वो कहती थी अब इधर तकलीफ़ होती है। दिल पर हाथ रखते बोला था हराज। जोया रो दी थी। गुज़श्ता अरसे में उसने कभी हया का नाम ना लिया था। वो बातें ही ऐसी करता कि जोया तो क्या अली भी रो पड़ते थे। वहाँ पता नहीं किसने कह दिया कि जाने वालों के साथ कोई मर नहीं जाता। बंदा बशर मरता तो नहीं है, बस
زومبی بن جاتا ہے، بس کسی کا کاٹ نہیں سکتا، مطلب زندہ۔ راج کو پھر سے کہکا لگا گیا تھا۔ اس کے مسکرانے پر وہ دونوں بھی مسکرا دیے تھے۔ بس یوں ہی ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ سچی الرجی وہ سجدہ شکر میں گر گئی تھی۔ سچی احتشام وہ اس کا ہاتھ تھامے پورے پوچھ رہی تھی۔ سچی مچی وہ بھی پیار سے بولا اور اسے سینے سے لگا گیا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے بولی تھی، یعنی آپ بابا بننے والے ہیں؟ اس نے سر ہلایا تھا۔ مر جانے میں آجاؤں گل، آجاؤ مر جانے میں آجاؤں گل، آجاؤ مر جانے۔ طبیعت کیسا ہے اب آپ کا؟ الحمدللہ بھلی چنگی ہو گئی ہوں۔ اب وہ اتنی خوش آج سے پہلے کبھی دکھائی نہیں دی تھی۔ مر جانے کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے کیا بولا؟ وہ ڈرتے ڈرتے پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا ہے، بس اللہ نے چاہا تو تم فروری تک پھوپھو بننے والی ہو۔ سچی وہ اسے سینے سے لگاتی ہاتھوں پر بوسہ دیتے بولی تو اسے سر ہلا دیا۔ اللہ کا شکر ہے وہ باہر بھاگی تھی، یا اسے نہیں بتانا تھا نا؟ وہ بچی ہے، وہ بڑی ہو گئی ہے اب۔ ویسے بھی جو FSC کی بایولوجی پڑھ لے وہ بچہ نہیں رہتا۔ اب میں تو سفر کر رہی ہوں، آپ چلے جائے گا۔ بڑی اماں سر کی مالش بھی کر دیا کریں۔ آپ کی صاحبزادی کیا گئی؟ آپ تو بے فکر ہو گئی ہیں، مجھے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ وہ تیل کی بوتل ان کے حوالے کرتا بولا تھا، نہیں بیٹا ایسی بات نہیں ہے، تم بھی میرے بچے ہو۔ نجمہ پیار سے بولی تھی، اماں کل رات خواب میں ایک بہت پیارا بچہ میں نے اٹھایا ہوا تھا۔ تو کیا؟ زویا سبزی کاٹتے آئے رک جائے بولی تھی، میں پوچھ رہا تھا کہیں میرا کوئی بہن بھائی تو نہیں آنے والا ساتھ؟ اس نے انہیں دیکھا تھا۔ ہراس سوچ سمجھ کر بولا کرو تم، وہ خفگی سے آنکھیں دکھاتے بولی تھی، اماں سچی میں خود پریشان ہوں۔ وہ فکر سے بولا تھا، نہیں بچے ایسا کچھ نہیں ہے، وہ پیار سے بولی تھی۔ ہراس بھی سر جھٹک کر مالش کروانے لگا۔ حیا کو نواں ماہ تھا، انا اور گل نے اسے صرف کچن تک محدود کر دیا تھا اور تاکہ وہ بھاری کام نہ کرے، باقی سارے کام گل کے حوالے تھے، حتیٰ کہ حیا کے کمرے کی صفائی، اس کے کپڑے دھونا، استری کرنے تک۔ وقت آنے پر گل نے ثابت کر دیا تھا کہ کام چوری نہیں ہے، احساس کرنے والی اور نرم مزاج بھی ہے۔ احتشام بھی چکر لگاتا رہتا تھا، چلو بچے آرام، اور حیا گل تم جاؤ بازار سے سامان لے آؤ۔ اماں اس حالت میں کیسے جاؤں گی؟ اچھا ہی نہ لگوں گی۔ آپ اور گل چلے جاؤ، تمہارا بچہ آنے والا ہے اماں۔ وہ تم کو کیا پتا کہ تم کو اپنے بچے کے واسطے کیا پسند ہے اماں؟ ننھے مہمان کی شاپنگ تو اس کے بابا نے کر لی پہلے سے، وہ مسکراتے بولی تھی، اچھا تو پھر ٹھیک ہے، ہم ویسے ہی ٹینشن لے رہا تھا۔ دن ہنستے کھیلتے گزرا تھا۔ رات کو حیا انا کے ساتھ بیڈ پر سوتی تھی، موسم کافی بہتر تھا۔ حیا میری بچی، میری جان، نجمہ اسے سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ تم تو چلی گئی، ہم نے بہت یاد کیا، میں نے غصے میں آ کر بولا۔ تم تو اماں جان، وہ نورانی صورت لیے بولی تھی، یہ کون ہے؟ حیا ہاتھوں میں ننھا وجود لیے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کا نواسا میرا بچہ، ہمارا وارث ہرار کا بچہ ہے یہ، وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی تو وہ مسکرا دی اور ایک جانب چل دی۔ حیا کہاں میری بچی؟ ابھی تو آئی ہو اماں، میرا انتظار ہو رہا ہے، آپ مجھ تک پہنچ جائیں نا، مجھے بہت یاد آتی ہے۔ اس کی آواز میں اداسی ادھر آئی تھی۔ میری بچی حیا، نجمہ جھٹکے سے اٹھی تھی، اس کا دل بہت مصروف تھا۔ الحمدللہ یہ گھڑی پر نگاہ پڑی تو 3 بجا رہی تھی۔ انا انا، وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے اسے پکاری جا رہی تھی۔ مر جانے کیا ہوا؟ گل اس کے سرانے ہاتھوں میں بالوں میں ہاتھ پھیرے بولی تھی، انے باتھ روم ہے۔ گل فکر سے بولی، انے کو بلاؤ جلدی، وہ کراتے بولی تھی۔ تبھی انے آ گئی تھی۔ انا اب تو وہ رونے لگی تھی۔ کیا ہوا بچے؟ بہت درد ہے نا؟ میری طبیعت ٹھیک نہ ہے بچے، حوصلہ کرو، ابھی ہسپتال چلتے ہیں۔ گل فون کرو تبریز کو، ابھی بدلاؤ۔ جی انا، بس وہ آ رہے ہیں۔ احتشام کا جگری دوست تبریز ہسپتال پر پہنچنے کی ذمہ داری اس کی تھی، جو احتشام اس کے سپرد کر کے گیا تھا۔ چلو حیا، آرام سے۔ گل اسے سہارا دیتے بولی تھی۔ وہ چادر اٹھاتے اوڑھے کالے سوٹ میں ملبوس دھیمے دھیمے چلتی گاڑی تک آئی تھی۔ انا نے بیگ تبریز کو دیا تھا۔ 10 منٹ تک وہ ہسپتال میں موجود تھے۔ گل میری سانسیں وفا نہ کر سکی تو احتشام کو بولنا، نام ہراز رکھے اس کا، اگر گر ہوئی تو پاکیزہ فاطمہ، اللہ عافیت رکھے۔ مر جانے، وہ رو دی تھی۔ حیا کو لیبر روم میں لے جایا گیا تھا۔ 2 گھنٹے تک کوئی خبر نہ آئی۔ آخرکار 25 فروری کو 5 بجے ڈاکٹر باہر نکلی۔ اماں بھی مبارک ہو، ننھے مہمان اب پوتے کی دادی بن گئی ہیں، وہ مسکراتے بولی تھی۔ الحمدللہ، انا نے سجدہ شکر ادا کیا۔ مر جانے، میری بہن گل کا دل رک سا گیا تھا، آپ ان سے مل لیں تھوڑی دیر تک، ابھی وہ دعا کے زیر اثر ہے۔ وہ فوراً مسجد گئی اور سجدہ شکر بجا لائی۔ جانے کتنی دیر روتی رہی، پھر اذان فجر پر نماز ادا کرتے انا کے پاس آئی۔ تبریز اپنی والدہ کے ہمراہ آ گیا تھا۔ انا بچے کو فیڈ کروا رہی تھی۔ انا، تم کو آتا ہے دودھ پلانا بچے کا؟ وہ حیرت زدہ تھی۔ کیوں، تم دونوں کو کس نے پلایا؟ وہ کھسکائی تھی۔ شام تک
آنے لوگ گھر آ گئے تھے، مہمان کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ آنے نے بچے کو نہلایا، تبریز نے اذان دی اور گل نے جلدی سے گھٹی ڈالی تھی۔ حیا اس کی یہ حجت دیکھ کر مسکرا دی تھی، اسے شدت سے اپنے بچے کی والد کی یاد دستا رہی تھی اور اپنی اماں کی بھی یاد آ گئی تھی۔ مجھے بچھڑا یار ملا دینا، میرے دل کا حال بتا دینا، پل پر یہ طرف ممکن ہی نہیں، یہ روگ میرا تو مکا دینا ہمارا یا صفات۔ کیا بات ہے بڑی اماں، آج تم لش پش کر رہی ہیں؟ ہر رات جیسے ہی نماز ادا کر کے آیا تو نجمہ آج پہلے والی نجمہ بنی تھی، ہلکے میک اپ، کالے سوٹ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بس دل بہت خوش ہے آج، اس لیے وہ مزے سے بولی تھی۔ ہراز کی دلہن تو نہیں ڈھونڈ لی؟ زویا بھی شرارت سے بولی تھی۔ اماں میری دلہن حیا بنے گی، بس سوچ لو بچے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بس آزمائش ہو۔ نجمہ سنجیدگی سے ہاتھ ناشتے سے روکے بولی تھی، اماں میں ادھورا اس کے بنا، وہ بھی طرف سے بولا تھا، کون مکمل ہے اس دنیا میں؟ ہراز علی بھی بول پڑے تھے، ہر بندہ ادھورا ہے، کیونکہ آزمائش من پسند شے سے ہوتی ہے۔ جب بندہ اس کے بندوں کو رب کی جگہ رکھ دے اور پرستش کرنے لگے تو ایسا ہوتا ہے، اور انسان نہ جانے میں ایسا کرتا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ کی راہ پر نکلو تو من پسند شے قربان کرنی پڑتی ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ حیا میری جان، وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے بولا تھا، بابا بننے کی مبارک ہو پیارے شام۔ وہ اسے 2 ماہ کے بعد دیکھ رہی تھی۔ تمہیں بھی مبارک ہو۔ گل کو کیا اول فول بول رہی تھی؟ ہاں، وہ اس کی بات پر ہربرا گئی تھی۔ وہ جو مونچھوں وس چہرے کے ساتھ فروزی سوٹ میں ملبوس وجیہ شخصیت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرا بیبی پیارا ہے نا؟ وہ اسے گود میں لیتے بولی تھی، پیارا ہے، دیکھو چھوٹے چھوٹے ہاتھ، ننھے منھے پیر، اور سوتے ہوئے تو اور بھی پیارا لگتا ہے۔ اللہ آپ دونوں کو سلامت رکھے۔ وہ دو باپ بچوں کی طرف نظر اتارتے بولی تھی، ماشاءاللہ تم بھی ہمارے ساتھ سلامت بچے بن ماں کے اچھے نہیں لگتے پیاری شہزادی۔ اس کے القاب پر وہ مسکرا دی تھی، تبھی باہر سے آواز لگا کر، مجھے دیر سے بھوک لگی ہے۔ حیا کو بیبی تھمایا، وہ کال کرنے باہر چلا گیا۔ احتشام نے اپنے بیٹے کا دھوم دھام سے عقیقہ کیا تھا، ساتھ ہراز احتشام نام بھی رکھا تھا، جو گل اور انا دونوں کو بہت پسند آیا تھا۔ گل کے لیے رشتے بھی آنے لگے تھے، لیکن انا کو پسند ہی نہیں کوئی آتا تھا۔ وقت گزرنے لگا، احتشام کی روانگی کا وقت آ گیا تھا۔ حیات وہ جو سوئی اس کو پکارنے پر اٹھی تھی، کال ہے تمہارے لیے، مجھے سونے دیں احتشام، نیند آ رہی ہے حیا، اس نے مخصوص انداز پر پکارا اور ساتھ فون کان سے لگا دیا۔ آواز سنتے وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ ہارون آپ؟ جی میں، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں، مبارک ہو ننھے ہراز کی، شکریہ، مبارک بات کے لیے فون کیا ہے، اور اسے بتا رہا تھا، اور یہ بتانے کے لیے کہ سب آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، اس گھر کا نقشہ ہی بدل گیا ہے۔ نجمہ بہت اداس ہیں، آپ کے بنا یہاں تو لوٹ تو نہیں سکتی، میری واپسی ان سب کے لیے باعث کرب ہوگی، ہارون میرا نہ آنا ہی بہتر ہے۔ اب وہ کرب سے بولی تھی، حیا ہراز آپ کی آس پہ تا حیات بیٹھا رہے گا، اسے نا امید کر دیں، میں اس کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتا، نہیں ممکن نہیں، اب ہارون لوٹنا میرے بس میں نہیں، وہ نا امید ہو جائے گا، اسے ہونا ہوگا کسی اور کا، اب مناسب وقت نہیں ہے، صبر کریں۔ ساتھ کال کاٹ دی گئی۔ اس نے کال نجمہ کو کی تھی، ہیلو ہیلو، کون بیٹا؟ وہی دھیما لہجہ، دھیمی آواز، کون؟ اب یاد کرو کوئی اور؟ اب نجمہ کو سسکیوں کی آواز پریشان کر رہی تھی، اماں میرا بچہ۔ اسے یقین نہ آیا کہ حیا سے اس کی 1.5 سال بعد بات ہو رہی ہے۔ میری بات سنو اماں، ہراز کی شادی کر دیں، میں اس کی نہیں رہی ہے، اب بولیں میری آس میں نہ رہے، میں نے نہیں لوٹنا میری پیاری اماں، واپس نہیں ممکن۔ یہ کہتے وہ 60 فون رکھ چکی تھی، وہ اب ہونٹوں پہ ہاتھ رکھے، وہ آنچل کو سینے سے پھیلائے ننگے پاؤں باہر نکل آئی تھی۔ کھلے آسمان تلے چاند کی روشنی ہر شے کو منور کر رہی تھی، اور اس کی ہچکیوں سے رونے کی آواز آئی۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا، اس کا جی چاہ رہا تھا کہ دھارے مار مار کر روئے، لیکن مجبوری تھی، ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اللہ کی رضا میں بندہ راضی ہو جاتا ہے، لیکن نفس بار بار من پسند چیز کے نہ ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ یہ ہی وقت کڑی آزمائش کا ہوتا ہے، اور ایسے وقت میں ثابت قدم رہنا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کے پیارے بندے صبر کرتے ہیں، ویسے ہی اسے بھی صبر کرنا تھا۔ وہ پنجوں کے بل زمین پر بیٹھی رونے میں مگن تھی، جب اسے کسی نے اپنی باہوں میں بھرا اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھا تھا، وہ اور شدت سے رونے لگی اور کمر سلانے لگا تھا۔ وہ اپنی ماں سے کیوں نہیں مل لیتی ہے، یا ایسا نہیں کر سکتی، میں ایسا نہیں کر سکتی، میری یہ ملاقات اسے توڑ دے گی، وہ مر جائے گا۔ شام، وہ مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں کہ اسے مرتے دیکھوں۔ وہ جانتا تھا ہراز کے بارے میں، لیکن اس کی شدتیں نہیں جانتا تھا۔ اللہ اسے صبر دے، آمین۔ وہ اس کے سینے سے لگی اور وہ اسے گود میں اٹھائے ننھے ہراز کے ساتھ لٹا گیا تھا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے خود بھی لیٹا تھا۔ تم بہادر ہو حیا، روتی اچھی نہیں لگتی۔ وہ سر ہلاتے آنکھیں بند کر گئی تھی، جانتی تھی خواب میں ہراز نے آنا ہے۔ ہر گزرتا حیا کے دل میں احتشام کی قدر اور محبت بڑھا رہا تھا، اور ہراز کی یادوں سے انکاری نہیں تھی، لیکن اب دل کی سسک ختم ہو گئی تھی، یعنی بنت ہوا اللہ کی محبت میں گھل گئی تھی، خود کو فنا
करके ही अल्लाह मिलता है। हराज अब 6 माह का हो गया था माशाल्लाह से। कल ने BA का दाखिला ले लिया था। ज़िंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी। नजमा ने हराज से कुछ भी ना कहा था। वो पागल अभी तक हया के लौट आने की उम्मीद लिए जी रहा था। वो छत पर खड़ा चाय का कप अ, हाथ लिए काफ़ी देर अपने साथ खाली जगह को देखता गया। फिर चाय पीते फलक को तकने में मगन हो गया। हया हया मेरी प्यारी हया, तुम्हें देखते मुद्दत हो गई। सुने अरसा बीत गया, मौसम बदले, दिन बदला, रात बदली, लेकिन हराज की चाह तुम्हारे लिए ना बदली। सोते जागते बस तुम हो। दिल दिमाग रूह हर जगह बस हो, जगह हो बस निगाहों को नज़र ही नहीं आती। क्या करूँ, तुम्हें सोचने लगता हूँ तो सर दर्द से फटने लगता है और देर रात जागते गुजर जाती है। कई मोती उसके गालों को गीला कर गए थे। मेरा दिल कहता है कि तुम ज़रूर मिलोगी मुझे, और फिर तुम्हें मैं सीने से लगाते सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ अपनी तरफ बेकरारी, सब कुछ। एक मर्द के आंसू रात की तारीकी में गुम होते जा रहे थे, क्योंकि दो मुनाफिकत है। लोग न जाने दर्द समझने के उल्टा नमक छिड़कते हैं। वो सर झुकाए खड़ा था, क्योंकि चांद के करीब अब सितारा आ गया था। हराज मेरे प्यारे, हराज मेरे बच्चे, बस रोते नहीं, सो जाओ, वो उसे सुनाने लगी थी। हराज मुद्दतों बाद फिर याद आई थी। पता नहीं तुम कभी मुमकिन है ज़िंदगी के किसी मोड़ पर हम आमने सामने आ जाएं। मुझे उम्मीद है तुम चुप हो जाओगे, मुझे मुर्दे अज़ाम नहीं ठहराओगे। मैं मजबूर थी शायद, ना ज़ार ना हया, अल्लाह की बसन के आगे हार गई थी। पछतावा वे मेरा मुकद्दर बन गए। ज़ार काश ना निकलती घर से, सबकी नफ़रतें सह लेती, लेकिन तुम्हारी बेरुखी और नफ़रत ने मुझे मार डाला। तुम साथ देते तो, लेकिन मेरा मुकद्दर जो एहतिशाम के साथ लिखा था तो मैं यहाँ पहुँचा दी गई। मुझसे बदगुमान ना होना, तुम्हारे लिए तादम आखिर दुआ गो रहूँगी। अल्लाह तुम्हें सुकून कल्ब और नेक साथ दे, सुखी रहो, आमीन। तुमसे मोहब्बत करना अब भी बनता ही नहीं मेरा, लेकिन तुम भुलाए नहीं भूलते। आज भी कल्ब के किसी गोशे में हो, पता हो, वहाँ ताले लगा दिए मैंने, जैसे तुम्हें दिल से निकालना नामुमकिन है मेरे लिए, वैसे ही एहतिशाम की बढ़ती चाहतों को रोकना भी मुमकिन नहीं मेरे लिए। और सच्ची बताऊं, एहतिशाम की पनाह मुझे सब भूल जाता है, हत्ता कि तुम भी जो अपना आंचल भगो चुकी थी। अक्सर ऐसा होता था ना कि अचानक दिल घुट सा जाता था, तब कोई हमारे लिए दुखी ज़रूर होता है, वरना दिल ऐसे भी उदास नहीं होता। घर की सफाई में हम चल रही थी, सारा घर साफ हो चुका था। हराज भी बाजू की चढ़ाई अपनी ड्यूटी से अंजाम दे रहा था। जोया और नजमा फर्श धोनी थी। एक गीला कार्ड बाहर निकला था। हराज ने हैरत से उठाया और फिर इसका दिमाग ही घूम गया। अम्मा, वो जितनी शिद्दत से चिल्ला सकता था चिल्लाया। ये किसने दिया अम्मा? पता नहीं बच्चे, क्यों? नजमा बोली। बाबा आप बताएं किसने दिया ये? वो इसको उल्टे पुल्टे बोला था हारून ने, क्योंकि वो सरसी सा बोल रहे थे। हराज के सर की नसें मारे ज़ब्त के तन गई थी। लंबे लंबे सांस लेता, वो किसी को भी ठीक न लग रहा था। इस कार्ड पर दुल्हन हया फराज का नाम लिखा है। किसी ने खोलना गवारा किया था क्या? क्या? नजमा 2 कदम पीछे हुई थी। तुम बीमार थे, अस्पताल में थे, इसलिए कि इसने गौर नहीं किया। मुमकिन है कोई और हो। हराज अली प्यार से बोले थे। नहीं अब्बा, मेरा दिल गवाही दे रहा है, कुछ गलत है, मैं पागल क्यों भूल गया। वो सर हाथों में गहराए ढाने मारने रो रहा था। जोया उसको संभालते संभालते खुद ही हलकान हो गई थी। हराज, अब तुम्हारी आवाज़ आई तो थप्पड़ लगाऊंगा। अली भी गुस्से से बोले थे। उससे कहाँ परवाह थी किसी की, वो उसकी नहीं रही थी जो उसकी मताए हयात थी। ऐसी जिंदगी ना दे मुझे, मौत दे दे अल्लाह। हराज अली ने उसे सीने से लगा लिया। अल्लाह के फैसलों के सामने किसी का बस ना बस चल सकते। वो खुद ही रो रहे थे। उन्होंने हराज को कैसे संभाला, ये वो और उसका रब ही जानता है। उसे नींद की दुआ देकर सुलाया गया था। हया, बच्चे क्या हुआ? वो जो किचन समेट कर निकली थी, दिल पर हाथ रखे लंबे लंबे सांस लेती बाहर निकली थी। सर हिलाते उन्हें मुतमैन किया था। उसका सांस रुकने लगा था। हराज को गोद में उठाया ही नहीं था कि कांपते हाथों की सबब वो इतने जोर से जमीन पर गिरी कि उसके माथे से खून निकलने लगा था। गुल भागती आई थी। क्या हुआ? एहतिशाम की नमाज अदा करके अभी आया था। क्या हुआ? वो दौड़ा आया था, दोनों को अस्पताल ले गया था। हया बीबी लोग के सबब ऐसा हो रहा था। शुक्र है कि हराज भी बच गया और वो घर लौट आई थी, लेकिन उसकी फिर भी नहीं संभली थी। वो इतनी शदीद घुटन का शिकार थी, सांस लेना मुहाल था। बार बार हराज का ख्याल उसे परेशान कर रहा था। वो सारी आयत पढ़कर इस पर तब सबरात फूक रही थी। एहतिशाम कभी परेशान इस्लाम भी परेशान था। हया की हालत से। अब कैसी हो? ठीक हूँ। वो अपने बच्चे को दूध देती बोली थी। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम भी मुझे परेशान कर देती हो। या वो उसके माथे पर बोसा देते बोला था। सॉरी, वो मुस्कुराते बोली थी। वो हस्बे मामूल काम में मगन थी। हराज को सुलाकर रोटियां बनाने लगी थी। सालन में आलू और शिमला मिर्च जो गुल हया दोनों ने मनपसंद थे। उसने 2-3 रोटियां ही बनाई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई थी। गुल दरवाजे की जानब बढ़ी, साथ ही बेबी भी रोने लगा था। गुल, हराज को झूला दो जल्दी, वरना जाग जाएगा। जी बाबू, गुल परेशानी से बोली तो हया ने उसे मुड़कर देखा और फिर उसे देखते रह गई थी। अम्मा, वो उठती बोली थी।
हिम्मत जवाब दे गई थी। तवे से रोटी उतारने की गर्ज से भर रहा था, हाथ जलने लगा था। उसने हाथ खींचा था और साथ ही उठते माँ के गले लगी थी और हराज के कदम थम गए थे। हया की बात सुनते अना और गुल गर्मजोशी से मिली थी। हया न जाने कितनी देर माँ के सीने से लगी रही थी। अना ने नन्हे मुन्ने बेबी को उठाया लिया था। वो जोया और अली से मिलती राज की जान मुतवज्जो हुई थी। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बच्चा क्या नाम है? राज एहतशाम नाम यह बहबू ने रखा है। गुल ने बताया। ज़रूरी समझा। सारी बातें, सारे शिकवे, सारी कदूरतें हराज के मन की धुल गई थी। दिल यकदम पुरसकून हो गया था कि उसे वो भूली ना थी। वो उसे याद तो था ना। उठा लो बच्चे। अना प्यार से हराज उसकी गोद में देते बोली थी। ओए कि तेरा इकलौता मामा हूँ, भूल ना जाना। राज की बात पर नन्हे हराज ने उसे देखा तो सब मुस्कुरा दिए थे। एहतशाम आप? हया हैरत और खुशी के मिले जुले तासरात से बोली थी। जी बेगम जान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबू के मेके वाले हो? अच्छा। वो उनसे मिलते बोला था। गुल दस्तरखान लगाओ, भूख लगी है। सबने खाना खाया और सुकून की नींद सो गया सिवाय नजमा के। बस वो अपने नवासे को चिपकी खेलती रही। गुल शाम खाने में बिरयानी और कोफ्ते, सलाद और फलूदा बना लेना। सामान मैं ले आया हूँ, मेहमान आने वाले हैं। कौन है? एहतशाम या हराज को सुलाते पूछने लगी। हारून और सोनिया शाम तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मुस्कुराते बोली थी। एहतशाम ने हया के चेहरे पर जो सुकून और खुशी आज देखी थी वो उससे पहले कभी ना देखी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक मेरी प्यारी की मुस्कुराहटें सलामत रखे, आमीन। हया उसके माथे पर बोसा देती बोली थी। तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी हैं हया। वो सोते जागती कफियत में बोला था। इन आंखों में सिर्फ आप बसते हैं एहतशाम फवाद। तो कभी और कोई था? वो खुमार उलूद आवाज़ में बोला। एहतशाम माजी नहीं पूछा करते क्योंकि वो तकलीफ दा होता है सबका। बात तो दुरुस्त है। अच्छा ज़ार अब सो गया है, आप भी सो जाए, मुझे अब बहुत काम है। वो बारी बारी उसकी आंखों और फिर माथे पर बोसा देते बोली और फिर निकल गई। शाम तक हया और गुल की अनथक मेहनत के सबब दस्तरखान तैयार था। बिरयानी और कोफ्ते, फलूदा, सलाद, रायता, खीर और कर्ड वाला ताज़ा शरबत तैयार था। 6 बजे हारून और सोनिया भी पहुंच गए थे। उनका पुरजोश इस्तकबाल हुआ था। वो फ्रेश होकर सबके साथ बातों में मगन हो गया था। सोनिया थकावट के सबब सो गई थी। जब उठी तो नमाज इशा अदा होने वाली थी। उसने जल्दी से नमाज अदा की और सबको सलाम करती बाहर निकल गई। पिस्ता रंग के कॉटन सूट में मजबूत दुपट्टा नफासत से सर पर लिए अच्छी बच्ची लग रही थी। सब ने मिलकर खाना खाया। हराज अपने नन्हे हराज के साथ खेलने में मसरूफ था। अना को हारून और सोनी बहुत पसंद आए थे। वो दोनों गपशपियों में मसरूफ थे। औरतें अपनी बातों में मसरूफ थीं। सोनिया झिझकती सबको मुखातब कर गई थी। एहतशाम भाई, मुझे आपसे और अन्ना बे से बात करनी है। सब मुतवज्जो हो गए। हारून की बड़ी बहन भी हूँ मैं और माँ भी हूँ, इससे बड़ी हूँ और हम दोनों का कोई बड़ा नहीं है। मैं अपने आपसे अपने भाई हारून के लिए गुल का रिश्ता मांगती हूँ। उम्मीद है आप लोग मुझे नाउम्मीद नहीं करेंगे। मेरा इरादा है कि उनका निकाह अभी कर दिया जाए। बच्ची इतनी जल्दी? वो सब तशद्दुद रह गया। अना बोली थी। अना, मैं किसी को बताकर नहीं आई। बच्चे कल दरवाजे से वापस चले गए तो परेशान हो गए। वैसे ही अब हारून की उम्र हो गई है शादी के, माशाल्लाह से 25 साल का हो गया है। सोनी सो और तैयारियां होती हैं। हारून हैरत से बोला था। सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। वो सूटकेस बाहर लाते बोली। साथ ही उसने बैग खोला और सामान निकालने लगी। ग्रे कलर का कामदार सूट, 4 कॉटन सूट सिले, ब्यूटी बॉक्स, जूते भी 3 जोड़े उम्दा थे। गुल अभी तक वहीं खड़ी थी। हाँ तो गुल, कोई चीज़ ना पसंद आए तो खुद ले लेना। मेरे पास तुम्हारा फिक्स नाप नहीं है, इसलिए सिलाई नहीं करवाया। एहतशाम मौलवी को ले आए। अब हया बोली थी। लड़की से तो पूछो। हारून हड़बड़ा गया था। हाँ तो गुल को एतराज़। सोनिया उसे देखते बोली। तो वो आने को देखने गई थी। मुझे मंजूर है अम्मा, तो औलाद के दिल का हाल भांप लेती है ना। मौलवी भी आ गया था। 5-6 साल की महक के साथ निकाह हो गया था। ज़र गुल फुआद अब ज़र गुल हारून बन चुकी थी। माशाल्लाह से। मौलवी साहब मुझे कलमा पढ़ा दें। हराज और झुकी निगाहों से बोलते सबको हैरत में डाल गया था। हंसती मुस्कुराती हया की आंखें और मुस्कुराहट पल में थमी थी। चेहरा सफेद लट्टे की मानद हो चुका था। तुम्हारे लिए कभी भी अपना मजहब नहीं छोड़ सकता हया, बस एक पल के लिए। बस वो भी एहतशाम से खुफकी ना रह सका था ध्यान से। वो पीछे हटती तो एहतशाम से टकरा गई थी। हराज कलमा तैयबा पढ़कर बाहर निकल गया था। अली और जोया हकदक रह गए थे। हमारी कल का हमारी कल शाम तक रवानगी होगी। आप लोग चाहें तो वलीमा कर सकते हैं, हम सुबह और रुखसती करवा कर ले जाएंगे। सोनिया की बात पर सब मान गए थे। रात रात में सब रिश्तेदारों को फ़ोन किया गया था। एहतशाम और हारून ने शादी हॉल बुक करवा दिया था। घर को सजाने में भी मगन थे। कसम से मुझे अपना पता होता तो तुम्हें कभी यहाँ ना लाता। हारून सोनिया पर गुस्सा होते बोला था। क्यों था हयात, कुंवारे मरते का इरादा है तुम्हारा? और वो उसे लताड़ते बोली। ये कौन सा तरीका है शादी का, बताओ मुझे। वो सीने पर हाथ बांधे उससे सवाल करने लगा। तभी हयात सबके लिए चाय ले आई। आधी रात हो गई है लेकिन वो चाय पीने में मगन थे। मुबारक हो हारून भाई शादी की, वो मुस्कुराते बोली थी। याद रखना तुम्हारी शादी भी ऐसे ना की तो याद करना क्या भाई मिला था। खैर मुबारक बहन, दुआ करो इस
ہٹلر سے بچ جاؤں۔ وہ سونی کی جانب اشارہ کرتے بولا تھا، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ دونوں بیک وقت بولی تھی، حیا گل سے بولیے گا کہ منہ دکھائی کراچی جا کر دوں گا، ابھی مجھے علم نہ تھا کہ ایسا لکھا ہے نصیب میں، ٹھیک ہے بتا دوں گی، بے فکر ہو۔ وہ نماز عشاء ادا کرتے رو پڑی تھی۔ انسان بھی کمزور تھی، تکلیف ہوتی ہے جب من پسند شے کسی اور کی ہو جائے، اپنی آنکھوں کے سامنے وہ تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا مطلب وہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ کو تکلیف نہ ہوتی ہو تکلیف، لیکن زبان رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے۔ حیا وہ ہراز کے ماتھے پر بوسہ دیتے اس کی جانب متوجہ ہوا، جی وہ مسکراتے اس کی گود میں برجمان ہو گئی تھی۔ تم اداس ہو گئی تھی جب ہراز نے کلمہ پڑھا تو؟ وہ اس بات میں سر ہلا گئی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ وہ کسی کے لیے بھی اپنا مذہب نہیں چھوڑے گا، چاہے وہ حیا ہی کیوں نہ ہو۔ بس یہی بات یاد آ گئی تھی۔ اچھا، وہ اس کے سینے پر سر رکھے خود کو اس کی گود میں چھپا گئی تھی۔ پتہ ہے احتشام، ہر بات ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی، اور کچھ باتیں کسی کے لیے بھی نہیں ہوتی۔ سچ کہا نے وہ ادھر دیکھ کے بولی تھی، ہوں آپ نے کسی سے محبت کی شام؟ حیا ماضی تکلیف دہ ہوتا ہے، چاہے اچھا ہو یا برا، اس لیے بھول جانے میں ہی عافیت ہے پیاری۔ وہ سر ہوا میں ہلاتی سونے لیٹ گئی تھی۔ ہراز میں بچے علی اسے گلے لگاتے بولے تھے، ہم تمہیں نہیں کھونا چاہتے میری جان، پہلے ہی بیٹی کھو چکے ہیں۔ زویا پیار سے بولی تھی، دکھ رہے ہیں اماں، کاش اگر اس دن اسلام قبول کر لیا ہوتا جب حیا نے بولا تھا، تو آج وہ میری ہوتی شاید۔ بیٹا وہ تمہارا مقدر نہیں تھی، سو نہیں ملی میرے بچے، خود کو مت تکلیف دو۔ نجمہ اسے سمجھاتے بولی تھی، اماں وہ نجمہ کا ہاتھ تھامے بولا تھا، میرے لیے سونیا کو مانگ لیں ہارون سے۔ کیا؟ سب یک زبان بولے تھے۔ آج تو وہ سب کو حیران کرنے پر تلا تھا۔ اماں وہ سمجھدار ہے، زندگی کی تلخ حقائق سے واقف ہے، وہ جانتی ہے زندگی آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن صبح ابھی بالکل نہیں، سب تھکے ماندے سوئے لیتے ہیں۔ ایک فیصلہ نجمہ اور زویا بھی کر کے اٹھی تھی، مسلمان ہونے کا فیصلہ۔ صبح اٹھتے ہی بہت سے کام ان کے منتظر تھے، مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ گل اور ہارون کو اچھی طرح تیار کیا گیا تھا، سارا دن بہت مصروف تھا، تھکا دینے والا دن تھا۔ شام میں سب تھکے ماندے بیٹھے تھے، چائے حیا نے بنائی اور برتن نجمہ نے دھوئے تھے، ترموس میں سب کو چائے پیش کرتی وہ چپ چاپ سب کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ ہارون کیا رائے ہے تمہاری؟ علی اسے دیکھتے بولے تھے، سونیا سے پوچھ لیں، زندگی اس نے گزارنی ہے، کیا ہوا ہے شام؟ سونیا کو تمہاری بھابھی بننے کی تیاری ہو رہی ہے کیا؟ مجھے منظور ہے، سونیا کو بھی منظور ہوگا، اللہ کا نام لے کر نکاح کر دے، حال ولیمے میں بلانا نہ بھول جائے گا، تم بیٹی ہو، ہماری وہاں بیٹیاں بھولتی ہیں نہیں، گزرا وقت بہت تلخ تھا تمہارے بنا بچی۔ نجمہ اسے سچائی بتا گئی تھی۔ مولوی آیا اور ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ زویا اور نجمہ نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ مجھے بھی پڑھا دے، میں نے کون سا گناہ کر دیا ہے؟ علی نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا۔ حیا نے باری باری دونوں کو مبارکباد دی اور ہنسی مذاق میں مشغول ہو گئے۔ احتشام بچے حیا کو ہمارے ساتھ بھیج دو، یہ شاپنگ بھی کر لے گی اور گھوم پھر بھی لے گی۔ نجمہ بولی تھی، ہراز چھوٹا ہے ابھی، وہ فکر سے بولا تھا، اس لیے ہم سب ہے نا؟ گل بولی تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیوں نہیں، آپ کا بھی بچہ ہے حیا، بچے تم تیاری شروع کرو، صبح روانہ ہونا ہے سب نے۔ یار گل اور حیا کے بنا سب ادھورا رہے گا، تمہاری فکر بجا ہے میری بھائی، بس ایک ہفتے کی بات ہے۔ ہراز اس کی پیٹھ سلاتے بولا تھا، چلو ٹھیک ہے، انا آپ کے ساتھ سونی اور گل دونوں سوئیں گی۔ مجھے پیکنگ کرنے لگی تھی، میری پیاری شہزادی جا رہی ہے پھر پہلے تو میکا تمہارا انا کا کمرہ ہوتا تھا، جی یاد ہے ابھی بھی، وہ میکا ہے میرا، جب کبھی آپ سے لڑائی ہوئی تو ادھر ہی جاؤں گی شکایت کرنے، اللہ ایسی نوبت نہ دے کبھی، آمین۔ دونوں یک زبان بولے تھے۔ پھر احتشام بھی پیکنگ کروانے لگا تھا، بیبی کا سامان، حیا کا سامان رکھتے وہ اب سکون سے لیٹے تھے۔ یہ رکھ لو، 30,000 ہے، جہاز پر جاؤ گے جلدی پہنچ جاؤ گے، اپنا اور بیبی کا خیال رکھنا اور کال کرتی رہنا، بھول نہ جانا۔ وہ اسے بچوں کی طرح سمجھانے واسطے بولا تھا، اچھا سب کروں گی۔ احتشام اس کی گود میں سر رکھے گیا تھا، وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی بیٹھ کر راؤنڈ سے ٹھیک لگانے جانے کب سوئی، اور دونوں باپ بیٹا گہری نیند میں سوئے حیا کے ہمراہ تھے۔ چاند کی چاندنی انہیں دیکھتے مسرت سے جھوم رہی تھی، ہلکے ہلکے بادل اسے کبھی چھپا لیتے تو کبھی وہ روشنی بکھیرتی رہتی۔ صبح وہ انا احتشام سے ملتے نکلنے لگی تھی، آپ کی بہت یاد آئے گی اماں جان، گل کا خیال تو آپ کا شوہر رکھ لے گا، میں بس اماں کے لیے جا رہی ہوں، ابا کے بعد وہ بہت اکیلی ہو گئی ہیں، اس لیے نہیں میرے بچے، تمہارا فرض بنتا ہے، جاؤ تم اللہ کی امان میں۔ وہ اسے ایئرپورٹ تک چھوڑنے آیا تھا، پیچھے تبریز کو چھوڑ آیا تھا، بہت یاد آئے گی آپ کی، وہ اداسی سے بولی تھی، پیاری ہم بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، اللہ حافظ۔ وہ ہراز کے ماتھے پر بوسہ دیتے بولا تھا، فی امان اللہ۔ وہ اپنے بچے کو گود میں لیتی بولی تھی، اور پھر 2 گھنٹے کے بعد پھر سے پرانے گھر موجود تھے، وہی پرانی یادیں، رونے کی آوازیں، غرض ساری تکالیف ایک
ایک دم یاد آ گئی تھی، لیکن ہر مقام رونے کا نہیں ہوتا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے اماں کے کمرے میں ہراز کو سلاتی باتھ روم گھس گئی تھی۔ باقی سامان ہراز نے رکھ دیا تھا۔ ننھے ہراز نے اپنے بابا کو بہت مس کیا تھا۔ شاپنگ 3 دنوں میں مکمل ہو گئی تھی۔ وہ ہراز کو سلاتی کو چائے کا مگ لیے چھت پر آ گئی تھی۔ ٹی پنک سوٹ پہنے وہ فلک کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ اچانک اسے اپنے ساتھ کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے مڑ کر دیکھا۔ ہراز کیسے ہیں آپ؟ فاصلہ ہنوز قائم تھا۔ الحمدللہ، وقت کے ساتھ رشتے کیسے بدل جاتے ہیں نا حیا زار، ہم اللہ پاک کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ ہمیں اتنی عقل نہیں ہے کہ اپنے لیے درست و غلط کا انتخاب کر سکیں۔ ہم کمزور ہیں۔ پتہ ہے عورت مرد کی پسلی سے بنی ہے تو جس مرد کی پسلی سے بنی ہے اسی کو ہی ملے گی۔ جب ایک غلط چابی سے تالا بھی نہیں کھلتا۔ وہ سر جھکائے اس سے سنے گیا تھا۔ بات ساری دل کی ہے حیا، یہ نہیں سمجھتا نہ سمجھے، اللہ کے حوالے کر دو، بنانے والا خود سنبھال لے گا۔ پتہ ہے راز، کبھی بھی کھلی کتاب نہ بنو، کسی کو بھی دل کی گہرائی کے نزدیک بھی نہ بھٹکنے دو۔ ہمیشہ پزل میں بات کرو، ایسی بات کرو کہ اگلا الجھ جائے۔ یا تم خوش ہو؟ اسے دیکھتے بولا تھا۔ بہت خوش، الحمدللہ۔ وہ فلک کو دیکھتے بولی، اسے ایسا تب ہوتا ہے جب وہ مطمئن ہوتی۔ اچھا، سونے جا رہا ہوں، ہراز کا خیال رکھنا، رونے نہ لگے۔ وہ رات میں سو جائے تو صبح اٹھتا ہے۔ ہراز وہ اسی جانب موڑی تھی۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھے گیا تھا، پھر امان اللہ وہ مسکرا دیا تھا، نم آنکھوں کو آنچل کے کونے سے صاف کرتی وہ کمرے کی جانب موڑی تھی۔ ایسی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو انسان چاہ کے بھی نہیں کہہ سکتا، کبھی نہیں کہہ سکتا، اور کہنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اگلا انسان کون سی شدت کے درد سے گزر رہا ہے۔ انا اور احتشام بھی آ گئے تھے۔ ننھا ہراز اپنے بابا سے مل کر بہت خوش ہوا تھا۔ میری پیاری زوجہ، وہ اسے سینے سے لگاتے بولا تھا، آپ کے بنا بہت اداس۔ وہ خوشی دلی سے بولی تھی۔ خوشی اس کے آنکھوں سے پھوٹ رہی تھی۔ شادی کے بھی دن قریب تھے۔ رسم ہینا میں سب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ سونیا اور گل دونوں کو ایک ساتھ مہندی لگی۔ ہارون اور ہراز دو دولہے بنے تھے۔ اللہ کر کے وہ رات 2 بجے اپنے اپنے بستروں پر لیٹے سارے دن کی تھکن کے سبب جلد ہی سو گئے تھے۔ آج رخصتی کا گل گرے ہیوی فراک پہنے ہارون کے سفید سوٹ پہن رکھا تھا۔ سونیا کا گرے ہیوی لہنگا تھا، ساتھ میں حجاب اور جوڑی تھی۔ اس نے ہائی ہیل کے بجائے خود سے پہنے تھے۔ ہراز سفید سوٹ میں ملبوس تھا۔ ننھے ہراز نے اپنے بابا اور چاچوں کے ساتھ میچنگ کی۔ سب مردوں نے سفید کاٹن سوٹ پہن رکھا تھا، ساتھ سنہری کھیری ہاتھوں میں کھڑیاں، اور ہراز بیچارے کا پرفیوم بھی سب نے لگا لیا تھا۔ سب کے ساتھ ہی ایک جیسی ہی مہک اٹھ رہی تھی۔ حیا نے اسکائی سوٹ پہن رکھا تھا، قمیض شلوار، لیکن فینسی سوٹ تھا، بہت نفاست کے ساتھ باریک کڑھائی کی ہوئی تھی۔ آنچل کو پن اپ حجاب کی صورت پہ کیا ہوا تھا۔ سب بھاگم بھاگ کبھی ادھر کبھی ادھر پھر رہے تھے۔ عجیب خوشبوؤں کا سما تھا۔ سونیا اپنے پیا کے ساتھ سسرال چلی تھی، کوئی تھوڑا رویا تھا۔ ہارون نے اسے دعاؤں کے آنچل میں رخصت کیا تھا۔ سب کھانا کھا کر گھروں کو چل دیے تھے۔ اس رات نماز عشاء کے بعد باہر گئے، الارم میں ہاتھ اٹھائے، نہ جانے وہ کتنی دیر بے آواز روتا رہا۔ بیڈ کے وسط میں بیراجمان تھی، پورے بیڈ پر ہیوی لہنگا پھیلا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامتی بھیجتا داخل ہوا تھا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ جھکی نگاہوں سے بولی تھی۔ ایک ڈبیا سونیا کی طرف بڑھاتے اسے دیکھا، گولڈن کی باریک لیکن بہت نفیس چین سے پہناتے اپنی بات کا آغاز کیا۔ سونیا، میرا ماضی جاننے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ ماضی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اکثر اوقات کچھ فاصلوں میں ہماری چاہت سے زیادہ اللہ پاک کی چاہت اور مصلحت ہوتی ہے، اور ہم کو وہ فیصلے توتن یا قرہ ماننے پڑتے ہیں، اور ماننے بھی چاہیے، کیونکہ اللہ پاک ہم ابھی ہمارا برا نہیں چاہتے۔ ہراز، ابھی مجھے نہیں جاننا، نہ پوچھنا ہے، میں بس آپ کی سنگت میں خوش ہوں، الحمدللہ۔ ہراز، میں نے صرف ایک بات سیکھی ہے کہ مستقیم کوئی پھولوں سے سجی سیج نہیں ہے، بہت کٹر اور دشوار رہا ہے، لیکن اللہ اپنے پیاروں کے لیے اسے آسان کر دیتا ہے، اور اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ انسان یا شے قربان کرنی پڑتی ہے، بلکہ ہر وہ شے جو اللہ کی محبت سے تجاوز کر جائے تو الہی اسے ہم سے دور شکر کر دیتا ہے۔ وہ وقتی تکلیف ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے ہوتی ہے، بس کبھی کبھی صبر مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ایسے صبر کا اجر بھی تو دگنا ہے۔ اس کا ہاتھ ہمیں بولی گئی اور وہ سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ اس نے سونیا کے ماتھے پر بوسہ دیا، دونوں نے وضو کیا، نماز عشاء ادا کی، اور پھر اللہ کی رضا سے ایک نئے رشتے کا آغاز کیا، ایک مقدس و پاکیزہ رشتہ جو 2 دلوں کا رشتہ ہے۔ اللہ کی رحمت انہیں اپنے سائے میں لینے لگی تھی۔ احتشام نے سب کے ہمراہ کراچی گھوما۔ اسے آج پتہ چلا کہ گھروں والوں کے ساتھ خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں۔ آج ان کی روانگی کا دن تھا۔ گل اپنی والدہ سے سینے سے لگی تو اب الوداع ہو گئی تھی، لیکن احتشام نے اسے تسلی دی تھی۔ حیا جب گل کے گلے لگی تو اسے پیار کیا، اور سونیا سے ملتے اس کے ہاتھ تھام گئی تھی۔ اللہ تم دونوں کا حامی و ناصر ہو، سدا سوداگر ہو، اللہ نگہبان۔ جزاک اللہ، پیاری تم میری جان تھی اور خوب۔ ننھے ہراز کا خیال رکھنا۔ زویا اور علی نے الوداعی ملاقات کرتے وہ نجمہ کے گلے لگی تھی۔ اماں، تم بہت یاد آؤ گی، لو یو ٹو پگلی۔ وہ اسے پیار کرتے بولی تھی۔ شام مجھے ابا کی قبر تک لے جائیں۔ وہ اسے قبرستان لے آیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ابا؟
فاتحہ کے بعد وہ بات کرنے لگی تھی، اللہ بہت آسانیاں کرے، آپ بہت یاد آتے ہیں مجھے، بس یہی دکھ ہے آپ کو تاخر کلمہ نہ پڑھا سکی، مجھے ہم کو سب کو آپ کے پاس آنا ہے، ابا چلتی ہوں، یہ راز ہے آپ کا نواسا راستے میں سو گیا تھا، اللہ حافظ ابا، آنسو صاف کرتی وہ بے آواز روتی مڑی تھی۔ سامان گاڑیوں میں تھا، اپنا خیال رکھنا، ہراز بھی امان اللہ، تم بھی ننھے ہراز کا خیال رکھنا، اللہ نگہبان، سو اپنے اپنے راستوں پر رواں دواں تھے۔ رات کے پہر گل فلک کو دیکھے گئی تھی، کتنا پیارا لگتا ہے، یہ فلک بھی سکون دیتا ہے نہ ہمیں، جی بالکل خوش رہا کرو گل، 4 دن زندگی ہے ہمیں، دیکھو کتنی مشکل زندگی ہوتی ہے ہماری، لیکن سینہ تن کا مقابلہ کرتے ہیں اور ہمت نہیں ہارتے، بس اداس ہو نہ اما نہیں ہے نہ پاس، وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کے بولی تھی تو اس کے جھٹکے سے اس کے گال چوم ڈالے تھے۔ سونیا چائے کا مگہ ہراز کو تھمائے اس کے پہلو میں کھڑی ہو گئی تھی کہ سوچوں میں پڑے ہیں، فلک کو دیکھ رہا ہوں، یہ چاند بھی کتنا پیارا لگتا ہے، وہ کوئی لہجے میں بولا تھا، چاند کو تو ادھورے لوگ دیکھتے ہیں، وہ اسے دیکھتے بولی، مکمل کون ہے اس حیات میں سونیا؟ اس کی بات پر وہ لاجواب ہو گئی تھی، ہر انسان ادھورا ہے، اپنے اندر کسی نہ کسی توڑ پھوڑ کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں سرگرم ہے، کوئی نہ کوئی خلش اور ادھورا پن ساتھ رہتا ہے، ان کے زندگی میں رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں، اور جن کے پاس سب ہے ان کے پاس احساس نہیں، تو ان میں بھی کمی ہو رہی ہوئی نا، وہ اسے دیکھے بولا تھا، وہ اس بات میں سر ہلائے بولی، اس کا ساتھ بھی اس کے کندھے پر اثر رکھ گئی تھی۔ راز نے بھی اپنی سونیا کے گرد بازو کی ڈوری باندھے اسے اپنے حساب میں لیے پھر سے چاند کو دیکھنے لگا تھا۔ اماں کو دوائی دیتی، وہ اس کے سر کو دباتی، انہیں سلاتی، دروازہ بند کرتی باہر نکلی تھی، ننھے راز کو دودھ پلاتی، اسے سلانے لگی تھی، وہ کھیلتے کھیلتے سو گیا تھا، اس نے بھی نماز عشاء ادا کی، وقت دیکھا تو 10 ہونے والے تھے شام۔ آپ کیا کر رہے ہیں یہاں؟ وہ کمرے میں آیا تو بھیگا ہوا تھا، نہا کر آیا ہوں۔ خیریت؟ ہاں، ایمرجنسی بلایا ہے، واپس میری وردی دے دو۔ وہ وردی پہنے بالوں کو سنوارے، پرفیوم کی خوشبو میں نہا گیا تھا، پھر صحن میں جائے نماز بچھائے نماز عشاء میں مگن ہو گیا تھا۔ اس نے نماز مکمل کرتے جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو حیا جلدی سے اس کی گود میں گھس گئی تھی، آتشی گلابی سوٹ آنچل گلے میں لاپرواہی سے لٹکائے بالوں کا جوڑا بنائے، دونوں بازو اس کی گردن میں حل کر گئی تھی۔ مزے کی بات دیدہ دلیری سے اسے دیکھی جا رہی تھی، اس نے دعا مکمل کرتے ہاتھ چہرے پر پھیرے تھے۔ حیا میری طبیعت مت خراب کرو، وہ اس کے گرد بازو حائل کرتے اسے اپنی گود میں سمیٹے بولا تھا۔ اس نے کہکا لگایا تھا، آپ کی طبیعت کبھی ٹھیک بھی ہوئی ہے کیا؟ وہ اسے مسلسل دیکھے بولی تھی، اچھا اجازت دو میں جاؤں، ورنے واٹ لگ جائے گی میری، ہیڈ آفس وہ اس کے ماتھے اور آنکھوں پر بوسہ دیتے بولا تھا۔ حیا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا ماتھا جھکا کر ہپی کر دی تھی، ساتھ ہی آنکھوں پر بوسہ دیتے آخر میں گال پر چٹکی کاٹ گئی تھی۔ حیا وہ اسے سینے سے لگاتا اٹھا اور نماز اس کے حوالے کرتا آنا کے کمرے میں گھسا، اس کے پاؤں پر بوسہ دیتا وہ دھیرے سے نکلا تو آنا نے سر اٹھایا، اللہ تمہارا محافظ ہو میرے بچے، ساتھ ہی آنکھیں صاف کی تھی، ماں تھی انا اپنی اولاد کے ہر لمس سے واقف تھی، پھر امان اللہ میرے شہزادے۔ حیا اس کے دونوں ہاتھوں کو بوسہ دیتے بولی تھی، اللہ نگہبان، میری جان ہراز کا خیال رکھنا، رونے نہ لگ جائے، اور انا کا بھی اور اپنا بھی، میری کائنات تم سے جڑی ہے، میری کوئی ایسی نیکی تو نہیں یاد کرنے پر بھی نہیں آئی، لیکن ارشام یہی کہے گا کہ تم میری کسی بہت ہی خوبصورت نیکی کا صلہ ہو، کیونکہ احتشام نے اللہ کی رضا کے لیے حرام موقع کو رد کر دیا۔ پھر امان اللہ میری جان، اسے سینے سے لگاتے وہ تیزی سے نکل گیا تھا، پھر امان اللہ اس نے سن لیا تھا، مسکراتی نگاہوں سے اسے الوداع کر دیا تھا۔ دروازہ بند کرتی اپنے بستر پر لیٹی تھی، احتشام کی زندگی ایسی ہی تھی، کبھی زندہ لوٹ آئے تو کبھی شہادت مقرر ہو جائے، اس کے دل سے احتشام کی سلامتی کی دعا تھی، اسے آج بھی ہراز یاد تھا اور مرتے دم تک رہے گا۔ بھول جانا فرض نہیں ہے، بس اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ، یہ شرط ہے۔ وہ آنکھیں مودے سو گئی تھی۔ پلیز کہانی مکمل پڑھے بغیر کوئی رائے مت دیجیے گا، عشق تو یار، یہ اس نے اپنی رائے دی ہے۔ خیر یہاں پہ ناول ختم ہو رہا ہے، آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو، مجھے تو یہ ناول بہت اچھا لگا، آپ لوگوں کو کیسا لگا آپ کے لائک اور یہ بتائیں گے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ناول آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اللہ حافظ۔